اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 6 آیت نمبر 27 آنورڈز انشاءاللہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَاتْلُ اور تلاوت کیجئے، تلام واو تلاوہ تلاوت سے ہوتا ہے، تلاوہ اس سے مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ علیہم ان پر، پڑھ کر سنائیے انہیں یا ان پر پڑھیے، نبأ خبر، ابنئی دو بھائیوں کی، دو بیٹوں کی، آدم کے، بالحقی ساتھ حق کے، اذ قربا جب دونوں نے قربان کیا یا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کو، فتقبلا تو قبول کر لیا گیا، من احدہما اس میں سے کسی ایک کا، ولم جو کھا تو ولم اور نہیں تو یتقبل من الاخر اور دوسرے سے قبول نہیں کیا گیا۔ قالا تو اس نے کہا، لأقتلنک میں ضرور تمہیں، دیکھیں اس میں دو دفعہ تاکید آ رہی ہے، میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ قالا تو کہا، کس نے کہا؟ پہلے والے نے، انما بے شک یتقبل اللہ اللہ تو قبول کرتا ہے، من المتقین متقی لوگوں سے۔ اب یہ کیا سلسلہ ہے، اور ایک اور اس کی یہ پوری ایک پورا قصہ ہے یہ، تو اس وجہ سے یہ پوری دو تین آیتیں ایک ساتھ میں، دو آیتیں میرے خیال میں فی الحال پڑھ رہی ہوں ساتھ، پھر اس کے بعد اس کا وہ کریں گے۔ تو دوسری آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب اس کی تفسیر چل رہی ہے دونوں آیتوں کی ایک ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل تھے، یہ روایات میں آتے ہیں، اور ایگزیکٹلی قرآن اور حدیث میں ان کے نام نہیں آتے، لیکن روایات میں، احادیث کے اندر یہی چیز اس طرح سے آتی ہے۔ تو ان کے دونوں کے نام جو ہے وہ حابیل اور قابیل تھے۔ ان دونوں نے جو ہے وہ کوئی نظر اللہ تعالیٰ کو دی، یعنی نظر جیسے ہوتا ہے نا، اس وقت نظر جو ہے وہ کوئی وہ نہیں تھی، کیا کہتے ہیں، ممانعت نہیں تھی نظر کی، تو انہوں نے نظر اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اور پھر کیا ہوا کہ اس میں سے ظاہر سی بات ہے کسی ایک کی قبول ہوئی، دونوں کی قبول نہیں ہوئی، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے اخلاص کی کمی تھی۔ اب یہ کہانی کیا ہے کہ نظر جو ہے یہ قربانی کس لیے پیش کی گئی تھی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ ہاں البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو دونوں دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتے، تو ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی کے ساتھ کر دیا جاتا، اس طرح جو ہے وہ نسل انسانی بڑھی۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت یہ اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی اس سے نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آ گئی اور اسے کھا گئی، یعنی یہ اس وقت کا ایک طریقہ جو ہے ہوتا تھا کہ جب کسی کی قربانی قبول ہوتی تھی تو پہاڑ پر کوئی بھی قربانی دونوں رکھ کے چلے جاتے تھے، اور جس کو آگ کھا جاتی تھی، یعنی ایک بجلی سی آسمان سے آتی تھی، تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قبول ہو گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ حابیل نے خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور بڑے بھائی نے قابیل نے کھیتی کا حصہ، یہ کسی کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے بار بار، اچھا جی،
جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی. حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈھا اللہ کے نام پر ذبح کیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا. یعنی دونوں بھائی الگ الگ قسم کے کام کرتے تھے. ایک بھائی جو ہے وہ فارمنگ کرتا تھا, اس کے پاس جو ہے وہ مویشی جانور تھے, اور دوسرا بھائی جو تھا قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, تو اس کے پاس ظاہر ہے کھیتی کا سامان تھا. تو آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی, جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی, اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی, اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی. اس نے راہ اللہ کرنے کے بعد, یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد, اس میں سے اچھی اچھی بالیاں توڑ کر کھا لی تھی. یعنی اس کے نظر میں اس کی جو اخلاص میں کمی تو تھی ہی, اس کے علاوہ اس نے ایک تو جو مال اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈالا وہ ردی اور بیکار مال تھا. جو اچھا اچھا مال تھا وہ کھا گیا, اور برا برا مال, بیکار مال اس نے نظر کے طور پہ رکھ دیا. چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آ سکتی, اس لیے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی. وہ حسد کا شکار ہو گیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین اور محبوب جانور اللہ کے نام اور خوشی کے ساتھ قربان کیا, جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی چیز اور بے دلی سے اللہ کے نام پر نکالی. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ میدان قیامت میں ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا, یعنی پکارے گا, آواز دے گا کہ پرہیزگار کہاں ہے, متقی کہاں ہے. تو بس پروردگار سے ڈرنے والے کھڑے ہو جائیں گے, یعنی متقی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے بازو کے نیچے جا کر کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نہ ان سے رخ پوشی کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ ان سے رخ پوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ ان سے منہ نہیں پھیرے گا, اور نہ ہی ان سے پردہ کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ سورۃ المطففین میں آتا ہے کہ جو مجرم لوگ ہوں گے وہ ایک ایسی آڑ میں ہوں گے کہ وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے, اور نہ ہی اللہ رب ان سے کلام کرے گا, کیونکہ وہ مجرم ہو گئے. انہیں اسی بات کی ایک سزا ملے گی, بہت بڑی سزا, کہ وہ اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے. تو متقی لوگوں کے بارے میں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, کہ اللہ کے بازو کے نیچے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے رخ پوشی کرے گا اور نہ ہی پردہ کرے گا. راوی حدیث ابو عفیف سے دریافت کیا گیا کہ متقی کون لوگ ہیں, تو فرمایا وہ جو شرک اور بت پرستی سے بچے اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, پھر یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے. جس نیک بخت کی قربانی قبول ہو گئی تھی وہ اپنے بھائی کے اس ارادے کو سن کر اس سے کہتا ہے کہ تو جو چاہے کر لے, میں تو تیری طرح نہیں کروں گا, بلکہ صبر و ضبط کروں گا کہ تو گناہ پر آمادہ ہو جائے, لیکن مجھ سے اس جرم کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, وہ تمام جہان کا رب ہے. اس نے مطلب حابیل نے صاف صاف اس سے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے جو ہے وہ نہیں لڑوں گا, اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. وجہ کیا ہے, ایک تو یہ کہ وہ سگے بھائی تھے, دوسرا یہ کہ ظلم اور زیادتی میں جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں ہی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا سبب بن جاتے ہیں, معاشرے میں خرابی کا باعث بنتے ہیں. جب دو لوگ جھگڑتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی روڈ سائڈ پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سارے لوگ مل کے جمع ہو کے اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں بھی جو ہے وہ یہ باتیں آتی ہیں, اچھا فلاں لوگ ایسے جھگڑتے ہیں تو ہم بھی ایسے جھگڑیں گے, پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ بھی جھگڑنے لگتے ہیں. تو یہ معاشرے پر بھی برا اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے یہ چیز. تو جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھڑ گئے, یہ حدیث کا ایک وہ ہے حصہ کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھڑ جائے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں, یہ حدیث ہے. تو صحابہ نے پوچھا قاتل تو خیر ہے, ظاہر سی بات ہے قاتل نے قتل کیا تو وہ جہنمی ہے, لیکن مقتول کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا, یعنی اگر اسے موقع ملتا تو وہ قتل کر دیتا. اسی لیے دونوں ہی کی نیت, تو اللہ تعالیٰ نیت کو پہچانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی نیت کے حساب سے معاملہ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا بوجھ آدم کے اس لڑکے پر بھی پڑتا ہے, اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق گرایا ہے. تو وہ ہر قتل جو کہ ظلم کے ساتھ کیا جاتا ہے اس قتل میں, تو اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے ہر قتل پر. قربانی کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟
آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے, ہم کرتے ہیں نا قربانیاں, عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں نا, اس کی شرائط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ, اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. کوئی دکھاوا, کوئی چیز کہ ہم اس سے بڑا جانور لے کر آئیں گے اس کی ہرس میں, اچھا وہ فلاں کا اتنے کا لے کر آیا ہم اتنا بڑا لے کر آئیں گے, ایسی کوئی ہرس نہیں ہونی چاہیے. اور ایون بچوں میں آپ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ یہ لے کر آئیے کہ بچوں میں بھی آپس میں ہرس بازی نہ ہو, کیونکہ بچے بھی آپس میں یہ شروع سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ باہر بچے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کریں کہ اچھا یہ وہ بتائے گا کہ ماما اس کے برابر والے گھر میں تو بہت بڑا جانور آیا ہے, اور برابر والی گلی میں تو اتنا بڑا جانور آیا ہے, اور اتنے لاکھ کا ہے اور اتنے کا ہے. اس طرح کی باتیں بچے کرتے ہیں نا بہت شوق سے. تو آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا ان چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی, وہ اگر کتنے کا بھی آیا ہے, نہ تو آپ نے قیمت پوچھنی ہے اور نہ ہی آپ نے اس قیمت کے اوپر کوئی مطلب کوئی اظہار حیرت یا کچھ بھی کرنا ہے. آپ نے قیمت نہیں پوچھنی. اگر کوئی بتا بھی رہا ہے تو اٹس اوکے, وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. ہر بندے کی قربانی اس کے اپنے وسائل کے حساب سے ہوتی ہے. اگر کوئی امیر ہے تو وہ اس حساب سے کرے گا, کوئی غریب ہے تو وہ اس حساب سے کرے گا, کوئی مڈل کلاس ہے تو اس حساب سے کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ کہ حلال مال کے ساتھ ہو. تو اگر اللہ نہ کرے مال میں حرام کی آمیزش ہے. آمیزش کا مطلب ہے کہ کہیں سود کا پیسہ آ رہا ہے, کہیں سے سیونگ سرٹیفکیٹس اور سیونگ کے رکھتے ہیں نا لوگ, بینکس میں سیونگ کر کے رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو سود ہی کہتے ہیں نا, وہ سود آ رہا ہوتا ہے. یا پھر کوئی کسی کا مال غصب کر کے جو ہے پیسہ آ رہا ہے, کسی کی جائیداد لوٹ رکھی ہے, کسی کا حق لے رکھا ہے, پھر اس سے کرایہ کھایا جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں میں حلال ہونا ضروری ہے مال, ٹھیک ہے نا. تو لوگ حرام لے کر جو ہے وہ حج اور عمرہ کریں تو کیا وہ حج اور عمرہ قبول ہوں گے؟ نہیں. اخلاص اور حلال مال ضروری ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت نہیں ملی تھی, اس ٹائم پہ بھی جب بہت سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہی تھے, تو کعبہ کی دیواریں جو ہے وہ کسی سیلاب یا کسی وجہ سے جو ہے وہ بھربھری سی ہو گئی تھی. تو اس پر سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب اس کو جو ہے وہ گرا کے دوبارہ تعمیر کروایا جائے, ورنہ یہ خطرناک ثابت ہوگی, کسی بھی ٹائم جو ہے وہ گر جائیں گی. تو اس پر وہ بہت ڈر بھی رہے تھے کہ اس کو اگر ہم نے گرایا تو کہیں ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے, کیونکہ ابرہہ کا واقعہ ریسنٹلی گزرا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے نا, اسے عام الفیل کہتے ہیں. عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال. تو ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے, اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا سورۃ الفیل میں ہم نے پڑھا, ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس کو ابابیل آئی تھی, اوپر سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئی تھی, اور انہوں نے پتھر پھینکے تھے, اور جہاں جہاں وہ پتھر لگتا تھا وہ سب گر گر کے بھوسا بنتے جا رہے تھے. تو وہ واقعہ ان سب کے سامنے تھا, تو وہ بہت ڈر رہے تھے کہ ہم اس کو گرائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ عذاب آ جائے. لیکن پھر جو ہے وہ ایک شخص نے جا کے ایک اینٹ گرائی اور جا کے رات کو سو گیا کہ مجھ پہ کچھ ہوتا تو نہیں ہے, پھر کچھ نہیں ہوا. تو پھر ان لوگوں کی ہمت بڑھی, اور پھر ان لوگوں نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے کام شروع کیا. اس ٹائم پر بھی آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت حلال حرام اور اس سب چیزوں کے بارے میں کچھ خاص وہ نہیں تھا, تمیز نہیں تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا صرف حلال مال جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر میں لگایا, کہ ہم اپنے حرام مال میں سے کچھ نہیں دیں گے, صرف حلال مال جو ہمارا تجارتی کا مال ہوتا ہے, نارمل جو ہمارا مال ہوتا ہے اسی میں سے لگائیں گے. اور وہ ٹائم کیا ہوا کہ ایک ایریا جو ہے نا وہ رہ گیا تعمیر سے, کیونکہ پیسے ختم ہو گئے تھے. اسی ایریا کو جو ہے وہ باہر نکال کے پھر اس کو گول شکل میں دے دیا گیا ہے. وہ کون سا ایریا ہے؟ حتیم کا ایریا, وہ اس کے اندر کا ایریا ہے, کعبہ کے اندر کا ایریا تھا. وہ بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع نہیں کروائی, اور کہا کہ مجھے قریش کی حرمت کا خیال آ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بنایا تھا, میں بھی اتنا ہی بناؤں گا. اور پھر اس کے بعد یہ جو یہ حتیم کا ایریا ہے, یہ جس میں جو لوگ حتیم میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ خیال کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ کعبے کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں. کعبے کے اندر جانے کا تو نہیں ہے نا اجازت ہر کسی کو. حتیم میں نماز پڑھ کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز کعبے میں پڑھ لی. تو حلال مال, اس وقت کے لوگوں کو بھی حلال کا بہت سمجھ تھی, تو ہمیں بھی اس بات کی سمجھ ہونی ہی چاہیے کہ حلال مال سے قربانی ہوگی. اس کے علاوہ احسن طریقے کے ساتھ, خوش دلی سے, یہ نہ ہو کہ ہم پہ چٹی پڑ گئی, کیا ضرورت ہے, اور ارے عید الاضحیٰ آ گئی ہے اب تو ہمیں اب ہمیں قربانی بھی کرنی پڑے گی اور یہ پیسہ بھی لگے گا, اور مطلب ایک دل میں ایک خیال یہ آئے انسان کے, تو ایسا نہیں. احسن طریقے سے خوش دلی کے ساتھ
انسان پورے سال جو ہے اس بارے میں سوچ کے رکھے کہ ہم نے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، تو ہم نے پہلے ہی سے پیسے الگ کر رکھنے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس ٹائم پہ ہم کو لگے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں بچ رہے یا اس طرح کی کوئی بات، کیونکہ آسان طریقے سے ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ متقی لوگ نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہیں کرے، ہمارے کسی عمل میں جو ہے وہ کہیں کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی دکھاوا تو نہیں آ گیا، تو وہ متقی لوگ اس بات پر ڈرتے ہیں، کیونکہ عمل کی توفیق بھی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے نا، تو وہ اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل تو سمجھا کہ ہم سے یہ کام کروا لیا۔ اور منافق کیا کرتا ہے؟ منافق نیکی کر کے اکڑتا ہے، گناہ کر کے بھی اکڑتا ہے، اور نیکی کر کے تو نیکی تو وہ کم ہی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور گناہ کر کے بھی وہ کرتا ہے کہ میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ تو اپنے اندر ہم نے یہ چیز محسوس کرنی ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، اور اگر ہم اللہ نہ کرے دوسری طرف فال کرتے ہیں تو ہم اپنی زیادہ تر محنت لگا کر اپنے آپ کو متقی میں جو ہے وہ شمار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 29، کیا چیز لکھ کے بتا دوں؟ مجھے بتا دیں کیا لکھنا تھا، مجھے نہیں یاد آ رہا سمجھ، میں بہت ساری چیزیں بول گئی۔ عائشہ آپ مجھے لکھ کے بتا دیں کیا کہہ رہی تھی آپ۔ اچھا، انی ارید ان تبو باسمی، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جو ہے وہ میں تو چاہتا ہوں کہ انجام کار تم پر اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں میں پکڑے جاؤ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں، یعنی کہ انجام کار کا مطلب تھا آخر میں، ایٹ دا اینڈ تم میرے اور اپنے گناہوں کے میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ ایک دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ میرے گناہ کا مطلب میرے گناہ کا بھی اور اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر اٹھا لو۔ تو ان کے گناہ کون سا؟ ان کا وہ گناہ کہ اگر وہ جو ہے وہ اگر وہ بھی ارادہ کر لیتے قتل کرنے کا، تو وہ گناہ وہ جس سے وہ اپنے آپ کو پہلے ہی کر گئے، وہ بچا گئے نا اپنے آپ کو، قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں بھی تمہیں قتل کرتا یا نیت ہی کر لیتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حدیث ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا، عام الفیل، عام کا معنی ہوتا ہے سال، اور عام الفیل یہ کہلاتا ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس سال کو اس وقت کے لوگ عام الفیل کہتے تھے، یعنی یہ کیونکہ کیلنڈر تو ایسا سچ نہیں تھے نا، مہینوں کے نام ضرور تھے لیکن کیلنڈرز کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا تھا سال کہ 2000 ہے، 2001، 2002، بس وہ مہینوں کی تعداد تو تھی لیکن اس طرح سے نہیں تھی، تو اس کو سالوں کو وہ اس طرح سے یاد کیا کرتے تھے، کسی بڑے ایونٹس کے ساتھ اور سالوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ویسے کہ اس سال، ہم اپنے گھر والوں میں آپس میں کہتے ہیں نا جس سال ہمارا فلاں بچہ پیدا ہوا تھا، اور جس سال فلاں یہ ہوا تھا، تو اس طرح انہوں نے یاد رکھا ہوا تھا کہ عام الفیل کا سال تھا، یعنی کہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، سورۃ الفیل ہے نا ہاتھی، تو ہاتھی کی فوج۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی، یہ دونوں گناہ اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں کو دنیا ہی میں جلد سزا دے دے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ان کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی۔ اور قابیل نے یہ دونوں گناہ جو ہے وہ اپنے لیے جمع کر لیے تھے، یعنی ظلم زیادتی، ایک تو ظلم اور زیادتی ہو ہی رہی ہے، دوسری قطع رحمی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں قطع رحمی کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ظلم زیادتی کیا ہوگی؟ ظلم کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ظلم ہوتا ہے کسی کا حق مارنا، صحیح ہے، کسی کی حق تلفی کرنا، یہ ہے ظلم، صحیح ہے۔ جیسے ظلم یہ بھی ہے کہ میں اپنی جو گھر میں جو چیزیں ہیں، جیسے میں آؤں اپنے گھر میں اور آ کے میں اپنی چیزیں بے ترتیبی سے ادھر ادھر پھینک دوں، یہ بھی ظلم ہے۔ کیوں؟
کیونکہ جب میں اب جب مجھے ٹائم اب مجھے چاہیے ہوں گی وہ چیز، اب میں آئی اور آ کے میں باہر سے آئی اور میں نے اسکارف ایک طرف پھینکا، عبایا ایک طرف پھینکا، اور جو ہے وہ اپنا دوپٹہ کہیں اور پھینکا، موزے جوتے ادھر ادھر پھینک دیے جیسے بچے کرتے ہیں آ کر، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کو یہ چاہیے ہوں گی چیزیں، پھر یہ ادھر ادھر بکھری پڑی ہوں گی، پھر آپ اپنے ساتھ یہ ظلم کریں گے کہ آپ اپنے ٹائم کو ادھر ادھر چیزیں اٹھا کے آپ پہن رہے ہوں گے اور ڈھونڈ رہے ہوں گے، پھر اینڈ ٹائم پہ آپ کو چیزیں مل نہیں رہی ہوں گی۔ اسی طرح آپ کچن کی چیزوں کو دیکھیں کہ میں مسالے نکالوں اور میں نکال کے ڈالتی جاؤں اور واپس اسے ترتیب نہ رکھوں، اسے واپس ویسے ادھر ادھر پھینک دوں، کبھی کسی جگہ پہ سلیب پہ پھینک دیا، یہاں رکھ دیا، وہاں رکھ دیا، کسی اور کیبنٹ پہ گھسا دیا، اور پھر جب میں دوبارہ کھانا بنانے کھڑی ہوں گی تو پھر میں ڈھونڈتی رہوں گی، پھر میرا ٹائم کتنا ویسٹ ہوگا اس میں۔ یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے بیسیکلی؟ چیز کو، کسی بھی چیز کو، چیز ہو انسان ہو، اس کی صحیح جگہ رکھنا، صحیح ہے؟ چیز کو اس کی صحیح مقام اور جگہ پر رکھنا، چیز ہو یا انسان ہو، اس کو اس کے مقام، جیسے صحیح مقام پر رکھنا جیسے والدین کا ادب ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ اب ایک انسان جو ہے وہ اپنے ماں اور باپ کو دوست سمجھتا ہے، پھر وہ دوستی میں جو ہے وہ ان سے بدتمیزی اور بد لحاظی کر جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح استاد کا ایک ادب ہے، ایک رتبہ ہے، آپ اس کے ساتھ بھی بات کرتے کرتے ایک دم جو ہے وہ کہیں اور کچھ اور بات کر گئے، غلط بات کر گئے، بے ادبی کر گئے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، یہ ظلم و نظیم کہلاتا ہے، یہ ظلم و نظیم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کے مقام سے اللہ کو ہٹا کے کسی اور کو اس کی جگہ رکھ دینا، یا اس کے ساتھ کسی اور کو بٹھا دینا، یہ ظلم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو ظلم کی ڈیفینیشن؟ صرف ظلم یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو تھپڑ مار دے، کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہے، وہ کسی کو مار رہا ہے تو وہ ظلم ہے۔ ظلم ہر قسم، ظلم کی ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے، ہر چیز کو اس کی صحیح مقام پہ رکھنا اور اس کے صحیح مرتبے پر اس کو ڈیل کرنا، یہ ہے صحیح۔ ظلم کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ کہ اس کو مطلب ظلم جو ہے یعنی اس کے اپوزٹ ہوگا اس کو صحیح جگہ پہ رکھنا، اور ظلم کیا ہوگا کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اور مجھے اپوزٹ یاد نہیں آ رہا اچھا، قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ قطع رحمی اور اس کے اپوزٹ ہوتی ہے صلہ رحمی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو یاد آ رہا ہے نا ظلم کا اپوزٹ تو مجھے بتا دیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ قطع رحمی، قطع کا معنی ہوتا ہے شام کو، قطع رحمی، اور پھر ہوتا ہے صلہ رحمی، ٹھیک ہے؟ صلہ رحمی، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے رحم کے جو رشتے، رحم سے ہے رحمی، رحم کا معنی ہوتا ہے رحم مادر، یعنی ماں کا یوٹرس، یعنی کہ ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے انسان، یعنی کہ بہن بھائی ماں باپ، یہ سب رحم کے رشتے کہلاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اور اس کا اپوزٹ کرنا، ان سے قطع تعلق کر لینا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کا مال غصب کر لینا، ان کو ظلم، ان پر جبر کرنا، ان کو صحیح عزت نہیں دینا، یہ ساری چیزیں کیا آتی ہیں؟ قطع رحمی میں۔ تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ تو یہاں پر اس نے کیا کیا تھا؟ ان دونوں بھائیوں میں سے قابیل نے ظلم اور زیادتی بھی کی، اس کو قتل کر ڈالا، اور قطع رحمی بھی کی، یعنی بھائی کو، اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو دونوں چیزیں یہاں جمع ہو گئی، دو چیزوں کا اس کو جو ہے وہاں پر گناہ ہوگا، اور پھر ہر پوری انسانیت میں جو گناہ کیے ہیں وہ سب جو ہے وہ ہوگا۔ جی بالکل، احسان کہہ سکتے ہیں، ظلم کا جو اپوزٹ ہے احسان ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے احسان جو ہے وہ تھوڑا زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، اس کی بھی ایک ظلم اور احسان۔ ظلم، میں اس کو سوچوں گی، مجھے یہ بالکل ذہن میں نہیں آ رہا، ویسے ہو سکتا ہے احسان ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کہ آپ نے جو ہے وہ ظلم و زیادتی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ آگے دیکھیں، فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے غرابن، غرابہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوا، ایک کوا بھیجا، یبحثو، وہ کھودتا تھا، یبحثو کا روٹ ورڈ ہوگا بحثا، بحث یعنی وہ کھودتا تھا،
فی الارض زمین کو، یعنی مٹی کھود رہا تھا. اور اس نے کیا کیا، لیوریاہو تاکہ وہ دکھائے اسے، کسے، قابیل کو، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپاتا ہے. وراء کا معنی ہوتا ہے پیچھے، تو جو چیز پیچھے ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے نا، پیٹھ کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طرح یواری کا معنی ہوتا ہے چھپانا. سوءتا کا معنی ہوتا ہے لاش، اخی ہی اپنے بھائی کی، اس کے بھائی کی لاش کو چھپائے گا. تو وہ کھود کھود کے دکھا رہا تھا کہ کس طرح سے لاش کو چھپانا ہے. قال یا ویلتا، تو اس قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس، عاجزت، کیا میں اتنا عاجز ہوا، ان اکونا، کہ میں عاجز ہوا اتنا، ان اکونا کہ میں مثلا مانند ھذا الغرابہ، اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوا، اتنا زیادہ. فاواری کہ میں چھپا لیتا، سوءت اخی لاش کو اپنے بھائی کی، یعنی کہ اس سے پہلے ہی میں جو ہے وہ اس کی مطلب اس لیے مجھے آ کے دکھاتا، اس سے پہلے ہی میں جو ہے وہ اس کی لاش کو چھپا دیتا. فاصبح من النادمین، تو وہ نادموں میں سے ہو گیا، یعنی ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا. اسے ندامت اس بات پہ نہیں تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، اسے ندامت اس بات پہ تھی کہ میں اسے اس جرم کو چھپا نہیں پا رہا. تو دیکھیں کیا ہے اس کی تفسیر کہ اگر انسان کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس سے معافی مانگ لے، اور جس سے معافی مانگی جائے تو اس پر اس بات کا حق ہے کہ وہ اللہ کی خاطر معاف کر دے. دیکھیں جب کوئی شخص اتنا بڑا دل کر کے، معافی مانگنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا، کہ انسان جو ہے وہ جا کے، اب آپ سوچیں، آپ فرض کریں کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، صحیح ہے، آپ نے اپنی بہن کی یا اپنے دوست کی یا کسی کی غیبت کی ہے، اور اب آپ پر یہ حق ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جائیں اور جا کر اس سے معافی مانگیں. اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے. اب یہ بہت مشکل کام ہوگا کہ آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے اس سے یہ کنفیس کریں کہ میں نے اس کو اس کے اوپر، مطلب میں نے تمہارے اوپر جو ہے نا وہ تمہاری غیبت کی ہے. تو فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا کر لے، اتنا بڑا قدم اٹھا لے اور جا کے اس سے معافی مانگ لے کہ مجھے معاف کر دو، تو جس شخص کو یہ پتہ چلے تو اسے مسکرا کے معاف کر دینا چاہیے، اس پہ حق ہے یہ بات. اب وہ اتنا چل کے آ گیا اور معافی مانگ رہا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں. اتنے کٹھور نہ بنے کہ نہیں میں تو نہیں معاف کرتا. جاؤ، ہاں ضرور آپ کے اوپر یہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نہ معاف کریں، لیکن زیادہ حقدار یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں. اس ایک حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کچھ ایک فیملی پہ بہت سخت ناراض ہو گئے تھے. تو وہ باقی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ابھی. تو وہ نا اس فیملی کی ہیلپ کرتے تھے، وہ ان کی اپنی فیملی کے ہی کچھ لوگ تھے اور وہ غریب تھے، تو وہ حضرت ابو بکر ان کی ہیلپ کرتے تھے، ان کے خرچے وغیرہ اٹھاتے تھے. تو جب ان سے بہت سخت ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اب ان کی ہیلپ نہیں کروں گا، میں اب جو ہے وہ ان کا نان نفقہ نہیں اٹھاؤں گا، جو بھی مطلب خرچہ ہے وہ نہیں اٹھاؤں گا. تو انہوں نے اس دفعہ مطلب ایسے کہہ دیا، حالانکہ وہ بہت ہی نرم دل جو ہے وہ انسان تھے. تو اس پر آیات نازل ہوئی تھی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کرے، تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو. اس پر حضرت ابو بکر جو ہے وہ فوراً نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. تو انہوں نے اس فیملی کا خرچہ جتنا وہ دیتے تھے نا اس کا ڈبل کر دیا، اور اس دفعہ اب کے وہ ڈبل جو ہے ان کو خرچہ دینے لگے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان معافی مانگ رہا ہے آپ سے تو آپ اسے معاف کر دیں، اور اگر آپ سے نہیں بھی مانگ رہا نا تب بھی آپ معاف کر دیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، یا اب ہم کسی سے کسی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی سے غصہ ہیں، کسی نے مجھے یہ باتیں کیوں سنائی، کسی نے مجھے کڑوی کسیلی باتیں کہی ہیں، کسی نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، کسی نے میری حق تلفی کی ہے، ایک بہت بہت زیادہ ایک بہت لمبا جو غبار ہوتا ہے وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ہم اپنے اندر رکھتے ہیں. اور جب بھی ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے نا تو ہم نئے سرے سے غصے میں آتے ہیں. بھلے سے ہم اس کے سامنے اس چیز کا اظہار نہ کر سکیں، بھلے سے ہم اس کا سامنا نہ کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم اندر ہی اندر جو ہے نا وہ اندر ہی اندر جل رہے ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے ہیں، اور اندر ہی اندر ہم خود بہت تکلیف میں ہوتے ہیں.
تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو جب اس بات کا خیال آئے گا آپ کو نئے سرے سے وہ ساری باتیں دوبارہ یاد آنا شروع ہو جائیں گی، فلاں نے یہ کہا تھا اور پھر یوں ہوا تھا اور میں نے یہ محسوس کیا تھا، وہ تکلیف وہ کرب آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ مستقل رہے گا جب تک کہ آپ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تو کہہ دیتی ہیں، ہم خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ ہم یہ تو کہہ دیتی ہیں ہم نے تم کو معاف کیا، ہم نے اس کو معاف کیا، فلاں کو، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، اس نے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھی، لیکن میں نے اسے معاف کیا۔ لیکن ہم بھولتے نہیں ہیں، معاف تو کر دیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں پھر منہ سے کہ ہاں میں نے اسے معاف کیا، لیکن وہ کرب پھر بھی موجود رہتا ہے، وہ چیز وہ جو اذیت ہوتی ہے وہ پھر بھی رہتی ہے آپ کے اندر، بار بار آپ اسے کہتے ہیں نہیں میں نے اسے معاف کر دیا، پھر بھی وہ موجود رہتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جب یہودیوں کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ ملتے رہیں گی باتیں، کہ خیانت کی وہ چیزیں ملتی رہیں گی، باتیں ملتی رہیں گی، یہ خیانت کر رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیا کیجئے؟ فاعفو واسفحو، فاعفو واسفحو۔ یہ اس دن آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ کسی اور دن کے لیے اس بات کو رکھوں گی، تو آج میں نے نکال لیا اس کو، واسفحو۔ یہ لفظ کس سے آیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ عین، فا اور واو، عفو، عفو و درگزر، ہم اردو میں بولتے ہیں نا عفو و درگزر۔ اور وصفحو کیا ہوتا ہے؟ یہ آیا ہے صاد، فا اور ہا، صفحہ سے۔ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے صفا، میں کہتی ہوں اپنے بیٹے سے بیٹا مجھے ایک ذرا صفا تو پکڑانا، کیا ہوتا ہے صفا؟ اتنی اردو آتی ہے نا آپ لوگوں کو، کیا ہوتا ہے صفا؟ میں ایک منٹ آپ لوگوں کو انمیوٹ ہونے کا آپشن دیتی ہوں، ایک منٹ جی۔ میم پیج کو جس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو، پیج۔ ہاں جی پھر سے بتائیے گا انیلا باجی۔ جی میں صاف پیج جس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ جی ایسا صاف پیج جس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صفا۔ صفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بالکل صاف صفحہ، بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو، اچھا آپ اپنے مائک میوٹ رکھیں اب سارے۔ صفحہ کا معنی، میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے؟ اچھا، عفو اور درگزر، تو عفو کا معنی ہوتا ہے درگزر کرو، صحیح ہے۔ درگزر کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ درگزر کا میننگ کوئی بتائے گا مجھے، کیا ہوتا ہے درگزر کا میننگ؟ مس نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، بھول بالکل، شاباش، اگنور کرتے۔ اگر ایسی باتیں کرنا، بار بار یاد آئیں تو تم کیا کرو؟ اس بات کو اگنور کرو، بھول جاؤ، اس کو نظر انداز کرو یا بھولنے کی کوشش کرو، نہیں بھولا جا رہا، بار بار جو ہے وہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دے رہا ہے، آگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دوبارہ سے تم کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ تو تم اس بات کو اگنور کرو، اس وسوسے کو اگنور کر کے اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مصروف کرو، کچھ اور سوچنے لگ جاؤ، کچھ اور باتیں، شیطان کو لطف نہ لینے دو۔ ہاں جی ہاں بالکل، شیطان کو لطف نہیں لینے دو۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، بیسیکلی سکھانا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ کنٹرول۔ ہم آئے اس دنیا میں اپنا کنٹرول سیکھنے، پتہ ہے آپ کو یہ بات، ہم یہاں اس دنیا میں کنٹرول سیکھنے آئے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو درگزر جو ہے تم اگنور کرو اس بات کو، اور اگر تمہیں وہ مستقل اذیت پہنچا رہا ہے تو اب بھی تم اس سے اراض کر لو، اگنور کر لو اس کو، اور اس سے سامنا کم سے کم کرو۔ اگر بہت ضروری ہے، بہت قریبی رشتہ ہے، بار بار ملاقات ہوتی ہی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے فاصلہ کر لو، تھوڑا سا سلام دعا کرو، تھوڑا فاصلہ رکھ لو، بہت زیادہ اس سے باتیں مت کہو کہ وہ تمہیں وہ اس بات پر مطلب اس کو اتنا موقع مت دو کہ تمہیں مزید اذیت پہنچائے، صحیح ہے نا؟ مومن کسی کا ترنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بار بار دسترخوان کی طرح بچھا کے مت پیش کر دیں اس کے سامنے کہ آؤ مجھے کھا جاؤ، نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو اذیت دے رہا ہے تو آپ اس سے کم اس سے واسطہ کر لیں، اس سے ڈسٹنس قائم کریں، تاکہ آپ کا اپنا مینٹل سکون جو ہے نا وہ برقرار رہے، کیونکہ ہیلدی مائنڈ کے ساتھ ہی تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکیں گے، آپ دین پہ چل بھی سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور صفحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف کر لو۔ صاف کیا کرنا ہے؟ دل، اپنے دل کو صاف کر لو، اس کی باتوں کے ساتھ، اس کی جو بھی برائیاں اور جو بھی چیزیں جو اذیتیں تم پہ گزر چکی ہیں اس کو اپنے دل سے بالکل نکال دو، اور اپنا دل صاف کر لو اس کے لیے،
اور جو ہے وہ اور بھول جاؤ، ان سب چیزوں کو اگنور کرو، بھول جاؤ. اور یہ آپ دیکھیں گے جب آپ یہ کرتے ہیں نا، پھر آپ کو نا صحیح معنی میں زندگی کا سکون مل جاتا ہے. بہت سالوں کی اذیتیں ہم عورتیں نا اپنے اندر بسا کے رکھتی ہیں، جمع کر کے رکھتی ہیں، اور اس کے اندر ہی گھٹتی چلی جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ ہیلدی ہو جاتے ہیں، آپ خوش رہنے لگتے ہیں. جب آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے نا، جب ان ساری کدورتوں سے، کینوں سے اور ان ساری چیزوں سے آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، تو دل سالم ہو جاتا ہے، قلب سلیم بن جاتا ہے. اور پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر اور اللہ تعالیٰ کی بات پر توجہ دے سکیں. ورنہ تو آپ انہی پالیٹکس میں ہی پھنسے رہیں گے، آپ یہاں سے نکلیں گے ہی نہیں، آپ ان چیزوں سے اٹھیں گے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کلاس میں کیوں بٹھایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ طلب دیکھی، اور وہ آپ کو یہاں تک اس قرآن کو سمجھنے کے لیے لے کے آ گیا. اور اب وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے نا، وہ بنی اسرائیل والا مقصد مسلمہ، کہ تم نے تو دین کا نفاذ کرنا ہے. تمہارا مقصد تو اس سے بہت بڑا ہے کہ تم یہ چھوٹی چھوٹی پالیٹکس میں اپنی زندگی گزار کے ختم ہو جاؤ. تمہارا مقصد تو اس سے بہت اوپر ہے. دعوتیں کرتے رہو گے، 10 روٹیاں پکاتے رہو گے اور یہ سب کرتے رہو گے، یہ مقصد نہیں ہے عورتوں کا. عورتوں کا مقصد بہت بڑا ہے. عورتوں کا مقصد ہے نسلوں کی صحیح تربیت کرنا، نسلوں کو صحیح مسلمان کرنا. آپ کو پتہ ہے ہم جو لوگ دین پڑھ رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں، میں کبھی کبھی افسوس مجھے ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم تو اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو مسلمان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہماری ساری کوششیں جو ہے وہ اسی میں ہی صرف ہو رہی ہیں. ہم نان مسلمس تک کیا پیغام پہنچائیں گے؟ ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم تو ابھی تک اپنوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنی ایک جماعت ہی نہیں بنا پا رہے کہ ایک بہت بڑی جماعت بن جائے، اور جو ہے وہ ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کے دنیا رش کرے. تو یہ ہمارا مقصد ہے. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیں، تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لوگوں کی باتیں تکلیف ہی نہیں دیں گی. آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. 1 سیکنڈ کے لیے آپ رکیں گے، آپ سوچیں گے، اور پھر آپ ہنس دیں گے. آپ کہیں گے لو یہ کیا بات ہوئی ماں، میں اب میرے پاس یہی کام رہ گیا کہ میں یہ باتیں سوچوں. دیکھیں گے آپ جب آپ جو ہے وہ اس مقصد کو اپنی نصب العین بنا لیتے نا، نصب العین، کہ بس مجھے یہیں تک، یہ مجھے اللہ کا مشن جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے، رسولوں کا مشن جو ہے وہ مجھے آگے لے کے جانا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بری نہیں لگیں گی. اچھا جی، ہینڈ ریز کیا ہے شازیہ شعیب نے. جی شازیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی مس صاحب کی ابھی یہ میں بات سن رہی تھی تو میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں. مس جی صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں ہم جب گھر میں عام روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کوئی ظلم و زیادتی والی بات ہے تو وہ اس روٹین میں ہمیں بار بار یاد آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم کوئی ایسی مصروفیت جب بڑھا لیتے ہیں نا، جیسے بعض اوقات بندہ سالن بنا رہا ہے یا روٹی بنا رہی ہے، ان کے برتن بھی دھو رہا ہے، بظاہر وہ مصروف ہے لیکن ذہن اس طرف جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات فلانے کی تھی، یہ بات فلانے کی تھی. اگرچہ آپ جواب بھی نہیں دیتے ہو، اپنے آپ کو فل کر کے رکھتے ہو کہ بھائی میں نے برا جواب نہیں دینا، نہ ایسا کچھ ری ایکشن دینا کہ اگلے کو برا لگے، لیکن بار بار وہ چیز ذہن میں آ رہی ہوتی ہے. تو 1-2 میری جاننے والی ایسی ہیں کہ میں نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ میں پہلے یعنی کہ اسی طرح میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا، پھر میں نے اپنی مصروفیت اس طرف لے آئی نا، ترجمہ تفسیر کی طرف، اور جیسے ماشاءاللہ آپ کی کلاسز میں نے جوائن کر لی تو میری مصروفیت اس طرف ہو گئی. تو الحمدللہ میرے اندر اتنی وہ چیز اچھی وہ آئی ہے نا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں کسی کی زیادتی کی ہوئی باتیں سوچوں، یا کوئی گھر مہمان آیا تھا تو فلاں یہ کہہ گیا، فلاں وہ کہہ گیا. تو ایسے ہی 2-3 میری دوستیں ہیں جاننے والی ہیں، تو وہ مجھ سے جب بات کرتی ہیں نا بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں ان کو مشورہ یہی دیتی ہوں. ایون کہ کوئی ایک جاننے والی ہے، ان کے بھی اولاد نہیں ہے تو وہ اسی چیز کی طرف پڑی رہتی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی، رونا دھونا، جس کے ہو گئی اس کا سوچ کے پھر رونا. تو میں نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا. میں نے کہا اپنا ذہن اس طرف لگا لو، اپنی مصروفیت اللہ کے دین کی طرف لگا لو. کوئی ایک نہیں ہے مدرسہ وغیرہ یا پھر یہ لائیو چینلز بہت سارے ہیں، جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں داخلہ لے لو. بالکل. تو یہ چیز آپ کے اندر بہت پازیٹیو چیز ڈیولپ کرتی ہے. تو میں بھی اب آپ کی کلاس سنی ہے نا، اب سن کے بند ہو جانی ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ پورا ویک وہ چیزیں نا ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں. ہاں ٹیچر نے اس چیز کی یہ بتایا تھا، اس چیز کی تفسیر یہ ہے، ہاں یہ ہماری زندگی میں اس طرح امپلیمنٹ ہوگی. تو وہ ذہن الحمدللہ اس چیز کی طرف چلتا رہتا ہے. تو پھر وہ چیزیں سوچنے کا موقع نہیں ملتا، حالانکہ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ زندگی بہت وہ اسموتھ چل رہی ہے، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے.
ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز آپ کو بہت وہ پازیٹیو وے کی طرف لے کے جاتی ہے. تو میں نے ایک میری آنٹی ہیں یعنی کہ سسرال میں چچی، ان کے ہسبینڈ کی وفات ہو گئی، تو وہ بہت زیادہ ڈپریس رہتی، بہت ہی زیادہ. ان کو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کلاسز جوائن کر لو، میرے پاس لنک ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں. کہتی ہے شازیہ بیٹا میں نے تو ترجمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو اس طرح پڑھا ہوا. میں نے کہا الحمدللہ چچی جان میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن جب میں یہ کرتی ہوں نا تو مجھے نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، آپ بھی کریں. تو کہہ رہی تھی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ نا کروں ان گی. کو وہ کلپس ہم نے ہاں ہی جاتا ہے. وہ بھیجیے گا جو ہم کلپس بھیج رہے ہیں نا کلاس میں گروپ میں، جی ہاں جی بھیج میں دیا انشاءاللہ وہ بھی بھیجوں تھوڑا تھوڑا. گی. کیونکہ دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا اتنا اپنے آپ کو اتنی جلدی نا مائل نہیں کر پاتا کہ بڑے بڑے کورسز کے اندر وہ اپنے آپ کو پھنسائے، وہ ڈرتے ہیں میں نا. نے ان کو کہا کہتی شازیہ میں پھر وہ بعد میں ٹیسٹ ہوتے ہیں لکھنا ہوتا ہے، میں نے کہا بلا شبہ آپ نہ لکھیں، آپ سننا شروع کریں. جب انسان صرف سنتا ہے نا، آپ کوئی کام کر رہی ہیں آپ کو ساتھ نا لگا کے رکھ آپ دیں. جیسے ابھی الحمدللہ ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کی کلپس نکالتی ہیں، تو آپ کو جو بھی بات دل کو لگتی ہے نا آپ وہ کلپ نکالیں اور آپ کو بس وہ کلپ بنا کے شارٹ ویڈیو بنا کے آپ وہ بھیج دیں، اسکرین ریکارڈنگ کر لیں، آپ ان کو بھیج کریں کہ دیکھیں یہ سنیں، یہ آپ کے دل کو سکون دے گی. اور ہاں جی ٹارگٹ نہیں کرنا، اچھا ٹارگٹ نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ فلاں جو شخص ہے نا وہ بہت غیبت کرتا ہے، تو آپ ٹیچر نے غیبت کی بات بتائی ہے تو اب میں یہ نہیں جو ہے نہیں میں ویسے ہی سب کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے غیبت والا جو کلپ ہے نا یہ میں بھیج دوں اس کو، فلاں جو شخص ہے نا وہ اس کی عادت ہے چوری کرنے کی، تو میں یہ بھیج دوں یہ والا کلپ تاکہ اس کو کچھ نصیحت ہو جائے. نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ ٹارگٹ نہیں کرنا. آپ نے اسے وہ چیزیں بھیجنی ہے جو کہ آپ کو ویسے ہی اچھی لگی ہے. کوشش کریں کہ ان چیزوں، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ قرآن سے لوگوں کو جوڑتے ہیں نا تو قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جس کے اندر جب انسان چلنے لگتا ہے تو اسے خود بخود اپنی برائیاں بھی نظر آتی ہیں اور اسے سیدھا راستہ بھی نظر آنے لگتا ہے، اور اسے وہ ساری چیزیں پھر اس کے خود بخود اس کے دل سے اور دماغ سے چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو چیزیں اس سیدھے راستے کے حائل ہو رہی ہیں درمیان میں وہ خود بخود بادلوں کی طرح الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کو خود راستہ فائنڈ کرنے دیں، آپ خود اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے راستہ مت دکھائیں، وہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح سے ہاں لوگ جی پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں بڑے دین والے وہ تو ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ تو ہمیں ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. چلے صحیح کہہ رہی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تسنیم تحسین کچھ کوئی تھا، کون تھی، کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، ٹی سے کسی کا نام تھا میں بھول گئی. کچھ کہنا تھا آپ نے؟ میرے خیال ہے وہ لیو کر گئی ہے. اچھا چل آگے چلتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے فافو وصفحو. یسرا جمیل آپ نے کیا لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اصل میں یہ لکھنا چاہ رہی تھی کہ جو ابھی معاف کرنے والا اور یہ جو آپ نے بات کہی بہت ہی کوئی اچھی بات کی ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں سوچتے رہتے اور سوچ کے نا اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے. تو یہ بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کا بھی نا چھوٹا سا کلپ کر کے گروپ میں بھیج دیجیے گا، تاکہ ہم اگر میں اپنے اوپر کا بات کر رہی ہوں یا اگر میں دوبارہ سوچوں یا کچھ اس طرح خیال آئے میں آپ کا کلپ سن لوں. بالکل، اور یہ عالمی مسئلہ ہے، ہم سب تمام عورتوں کا نا یہ عالمی مسئلہ ہے. یہ میں خود بھی اپنے اوپر بھی دیکھ چکی ہوں کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھی تو میں بھی بہت زیادہ ان سب چیزوں پہ پیچ و تاب کھاتی تھی کہ مجھے اس نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں ہوا فلاں. اور یہ جو بتا رہی تھی شازیہ کہ آپ کر رہے ہوتے کام جو میکینیکل کام آپ کام آپ کر رہے ہوتے نا، جیسے کھانا بنانا، اس میں آپ کا دماغ نہیں لگ رہا ہوتا، کھانا بنانا آٹا گوندنا، یا آپ روز کی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ فارغ ہوتا ہے، آپ جو ہے پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، کیا کیا آپ کی سوچیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت کو بھی جو ہے آپ یوٹیلائز کر لیں اور آپ اس کو اپنے کہیں کسی نہج پہ لگا لیں. کوئی لیکچر آپ اپنے ساتھ کھول کے سننا شروع کر دیں، اپنے ذہن کو مصروف کر لیں، اور مصروف کس طرح کریں کہ صحیح پازیٹیو ڈائریکشن میں، تاکہ آپ کی تربیہ ہوتی رہے اس ٹائم پہ اور آپ گناہوں سے بچتے رہیں. یہ ہے سیلف کنٹرول. تو میں جو ہے وہ اس طرح سے کرتی رہی ہوں اب تک، اور اب جو ہے وہ میں نے ایک نئی مصروفیت ڈھونڈی الحمدللہ. میں حفظ کر رہی ہوتی ہوں تو وہ میں مستقل جو ہے وہ کھانا پکاتے دوران جو ہے وہ حفظ ریوائز کر رہی ہوتی ہوں یا سن رہی ہوتی ہوں یا پڑھ رہی ہوتی ہوں اس طرح سے. تو الحمدللہ کھانا بھی اچھا بنتا ہے. اب کھانے میں ہر کھانے میں ہی لذت، دال بنا لو تو بھی اچھی بنتی ہے، سبزی بنا لو تو بھی اچھی بنتی ہے.
تو وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اس میں ذکر کی برکت اور اللہ کے کلام کی برکت آ جاتی ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو الحمدللہ. تو یہ چیزیں اگر ہم کر لیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہماری کھانوں میں بھی برکت ہوگی, ہماری بچوں میں وہ چیزیں غذائیت بھی بڑھے گی, آپ کی محبت بھی بڑھے گی. اور آپ سوچیں کہ ایک نا میں نے ایک واقعہ سنا تھا. 2 قسم کے واقعہ تھے ڈفرینٹ آٹا گوندنے والے. ایک میں نے واقعہ سنا تھا کہ ایک عورت تھی اور وہ نا آٹا گوندتی تھی, تو آٹا گوندتے ہوئے نا وہ ذکر کرتی جاتی اللہ کا, یا ودودو یا ودودو, اور بہت محبت سے بہت پیار سے آٹا گوندتی اور نہ کھانا پکاتی. تو اس کے گھر میں ہر طرف جو ہے وہ ہر کوئی اس سے بہت محبت کرتا تھا, جو بھی اس کے گھر والے تھے سب اس سے بہت پیار محبت سے رہتے. اور ایک عورت تھی جو ہے نا وہ آٹا واٹا گوندتی تھی. اب مجھے نہیں پتا اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, یہ میں نے ایسی ایک واقعہ سنا تھا, یہ ایسی ویسی آپ کو بتا رہی ہوں. اور وہ جب وہ آٹا واٹا یا کھانا وانا پکاتی تھی, عموماً آٹا گوندتے ہوئے سارا غصہ نکلتا نا مکے مارنے میں. تو وہ جو ہے وہ بہت غصے میں آٹا گوندتی تھی کہ کیا مصیبت ہے, مجھے آٹا ہی نہیں اچھا لگتا گوندنا, اور میں کر رہی ہوں کام اور اس طرح, اور دیکھو میں نے اپنا سارا کریئر چھوڑ کر جو ہے وہ میں یہ آٹا اور کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہوں, اور یہ وہ. تو وہ یہ سب سوچ کے کھانا بناتی ہے, اور اس کا کھانا ہمیشہ خراب بنتا, کبھی کوئی نمک کم ہو جاتا, کبھی کچھ کم ہو جاتا, کبھی کچھ. تو وہ مطلب یہ 2 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ محبت کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جب آپ یہ کام کریں گے, دیکھ تو آپ کے اس کے اندر برکتیں پائیں گے, اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ملے گی, فرشتے آپ کے کام جو ہے وہ آسان کر رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, کام کرتے کرتے ایک دم نمٹ بھی جاتا ہے, اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ ارے تو بہت سارا پھیلا ہوا کام تھا, بڑی جلدی نمٹ گیا, بڑی جلدی میں نے یہ کام کمپلیٹ کر لیا. اور کبھی کبھی آپ کا کام لمبا ہی ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ خود بھی غصے میں ہوتے ہیں اور چڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور کام پھیلتا جا رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ابھی کام کیا, ابھی ہاتھ لگا, دودھ گر گیا, اب وہ دودھ صاف کرنے میں گئے, چولہے پہ دودھ ابل گیا, کچھ اور اس طرح سے. وہ جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو کام بھی آپ کا کیا ہوتا ہے, فرسٹریشن میں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کا کام بگاڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو اور غصہ آئے اور آپ وہ منہ سے جو ہے مغلظات نکالیں. تو یہ تمام چیز. اس کے علاوہ ایک اور میں نے واقعہ سنا تھا, یہ واقعہ اوتھینٹک ہے, اور وہ تھا کہ ایک بیکری والا شخص تھا, بیکری میں وہ آٹا گوندھ رہا تھا, اور آٹا گوندتے ہوئے وہ مستقل ذکر کرتا تھا, مستقل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا. ایک خاص ذکر تھا, مجھے ذہن سے نکل گیا کون سا ذکر. تو ایک نا پلیز مائک میوٹ کر لیں, جب بات کرنی ہو پلیز تب آن کیجیے گا. تو ایک شخص ان کے پاس آئے اور نا وہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی اس بیکری میں آرام کر سکتا ہوں, میں مسافر ہوں اور مجھے مسجد سے جو ہے وہ مجھے کہیں پہ نا جگہ نہیں مل رہی رہنے کی, تو کیا میں تھوڑی دیر یہاں پر آرام کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو خالی ابھی تو میرا بیکری کا ٹائم بھی شروع نہیں ہوا, تو آپ جو ہے وہ سو جائیں یہاں پر آرام سے. تو وہ وہاں پر اپنی چادر بچھا کے تھوڑی دیر لیٹ گئے. تو وہ شخص جو ہے مستقل آٹا گوندتے ہوئے جو ہے وہ ذکر کر رہا تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم ہمیشہ اس طرح سے ذکر کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہمیشہ اسی طرح سے ذکر کرتا ہوں, اور میں نا تو کہتے تم تو بہت اللہ کے محبوب ہوگے, اور تمہیں تو بہت ہی برکتیں ملتی ہوں گی, اور بہت ہی تمہاری ساری دعائیں قبول ہوتی ہوں گی. تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ ہاں ساری دعائیں تو قبول ہوئی بٹ ایک نہیں ہوئی. تو کہتے اچھا. تو کہتے ہاں میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملوں, ان سے ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے, اور بہت خواہش ہے میری ان سے ملنے کی, اور بس ان سے ملاقات نہیں ہوتی. تو وہ امام جو شخص وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو لیٹے تھے, جو آ کے مسافر تھے, وہ امام احمد بن حنبل ہی تھے. اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور ان کو گلے لگا لیا اور کہا کہ میں ہی تو امام ہوں. اور وہ کیا ہوا تھا کہ وہ دوسرے شہر سے آئے تھے, اور مسجد میں آرام کرنے کے لیے وہ وہاں پر مطلب وہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے وہیں آرام کرنے لگے. تو وہاں کے گارڈ نے ان کو پہچانا نہیں, اور ان کو جو ہے وہ کہا میں مسجد بند کر رہا ہوں, ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا کہ تم جاؤ کہیں اور. تو وہ جو ہے پھر ایسی رلاتے بیچارے ادھر ادھر, اور جو ہے وہ اس بیکری والے کے پاس پہنچ گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دعا مجھے مسجد سے گھسیٹ کر یہاں لے کر آئی ہے. تو یہ ویسے ہی مجھے یاد آیا تھا واقعہ, تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اللہ کے ذکر کو اللہ کو نہ بھولیں. جی بشارت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں کہہ رہی تھی کہ یہ حضرت امام حنبل کا استغفر اللہ کیا میرا خیال ہے استغفار کر رہے تھے وہ نا ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, اس لیے میں نے بولا نہیں, کیونکہ میں غلط نہیں بات کرنا چاہتی, اس لیے میں بھول گئی ہوں. میں انشاءاللہ اس کو چیک کروں گی تو بتاؤں گی. تھینک یو جزاک اللہ. وہی کی. جی انیلا باجی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, آپ نے وہ انمیوٹ کیا ہوا تھا,
कुछ ऐड करना है? नो मिस। अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे होते हैं ना, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, देखिए हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट काम है और हमने किचन में काम करना ही है। हम ये नहीं कह सकते क्या मतलब हम इतना पढ़ पढ़ा के जो है वो किचन में काम करेंगे और हम जो है वो बस इसी काम के लिए बने हैं, नहीं। आप देखिए किसी को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। आप देखते हैं कि जो भी कोई कफ़ारे हैं ना, जितने भी कफ़ारे, कसम का कफ़ारा हो गया, रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा हो गया या और भी चीज़ों के कफ़ारे हैं, उसमें आप देखते हैं मिस्कीनों को खाना खिलाना, किसी को खाना खिलाना, इसको खाना खिलाना, खाना खिलाना, खाना खिलाना, खाना खिलाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो खाना बना के खिलाना तो ज़्यादा पसंद होगा ना, ज़्यादा उसमें एफर्ट भी लगी है। अब भला ये कि मैं 4 लोगों को दावत पे बुलाऊँ और बाहर से खाना बनवा के लोगों को खिला दूँ, बात तो वही है। या फिर मैं खुद बनाऊँ और खुद बना के उनको खिलाऊँ, ज़्यादा खुशी भी मुझे कब होगी जब मैं खुद पकाऊँगी और लोगों को पसंद आएगा और लोग खाएँगे, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी ना। तो पकाना भी बहुत बड़ी बात है, ये पका के खाना खिलाना भी बहुत नेमत का काम है और बहुत बड़े अजर का काम है। तो इसको अजर समझ के करें कि ये वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो अल्लाह ने मुझ पर डाली हैं, तो ये मैं आसान तरीके से अदा करूँ ताकि मुझे इसका सवाब मिले, ये भी इबादत में काउंट हो जाएगा। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझ पे फ़र्ज़ की हैं और वो फ़राइज़ मैं आसान तरीके से अदा करूँगी, तो वो सब मेरी इबादत में काउंट होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें इसलिए भेजा है ना कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। तो हर वक़्त तो हम मुसल्ले पे नहीं बैठे होते, तो हम जो काम करते हैं अल्लाह की ख़ातिर करना शुरू कर दें, नियत हमारी ये हो जाए, तो आप देखेंगे कि उस काम में बरकत भी होगी और उस काम में अजर भी होगा, इंशाअल्लाह। तो वो थोड़ा-सा टाइम जो आप किचन में गुज़ारते हैं, वो भी अजर का बाइस बन जाएगा और उसमें अगर आप ज़िक्र भी ऐड कर लें, थोड़ा-सा हिफ्ज़ ऐड कर लें और आगे रमज़ान आने वाला है इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे कि बहुत बरकतें अल्लाह ताला आपके ऊपर भी उतारेंगे और इंशाअल्लाह आपके बच्चों को आपका हामी और मददगार बनाएँगे। आप देखिए कि अगर आपके घर वाले आपके साथ हों, तो दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है ये कि अगर आपके घर वाले आपके साथ हों। बाकी आप देखें दुनिया का हर शख्स आपका हामी हो लेकिन आपके घर वाले जो है वो आपके खिलाफ हो, आप तरक्की कर सकते हैं, आपका दिल खुश होगा? नहीं ना। तो जब हम इस तरह से अल्लाह के लिए अपने आप को सर्व कर देते हैं, तो आपके अपने लोग आपके अपने हामी और मददगार बन जाते हैं। वो जो हमारी दुआ है ना रब्बी इश्रह ली सदरी, उसको आप याद करें। रब्बी इश्रह ली सदरी मैं पढ़ती हूँ पूरी 26 आयत 28 आयत तक, बीच में से हारूना अख़ी को निकाल के। ये सूरह ताहा की आयत है, आयत नंबर 25। आयत नंबर 25 ऑनवर्ड्स, ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सूरह ताहा, सूरह ताहा आयत नंबर 25 से 25, 26, 27, 25, 26 और मेरा ख्याल है 27 स्किप करके 28 है। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो देख लीजिएगा। उसमें हारूना अखी वाली बात जो है वो रहने दीजिएगा। वजाली वजीरम मिन अहली तक पढ़ना है आपने। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इसको पढ़िए। जी रुबीना आंटी क्या कहना चाह रही हैं? जी रुबीना आंटी। जी राना आंटी आप बोलिए, आपने अपना माइक अनम्यूट किया था, कुछ कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी नहीं, ऐसी गलती से हो गया था, मैं सुन अच्छा रही थी। जी जी अच्छा अच्छा। जी। जी रुबीना आंटी आप बोलिए। मेरी लाइट गई हुई थी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा लाइट गई हुई थी, लाइट। अच्छा, आप ना रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा पीछे से, बहुत अच्छा जी लगेगा। जी। अच्छा चले इसको देखें कि रब्बी शाली जब हम पढ़ते हैं सूरत सूरत, तो इसका क्या फायदा होता है? क्या हमें सिर्फ ये क्लास के दौरान या सिर्फ क्लास ओपन करते और ऑफ करते इसी टाइम पढ़ना चाहिए रब्बी इश्रह ली सदरी? किसी को पता है इस दुआ की अहमियत या कुछ भी? कोई शेयर करेगा कुछ? क्या फायदा होता है हमको ये दुआ पढ़ने का और क्या है इस दुआ का मतलब? ये किसकी दुआ है, पहले तो ये बताएं किसकी दुआ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे ना, हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। मूसा ने अपने भाई के लिए की थी। हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भाई। की दुआ है जब उन्होंने कहा था वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली,
तब उन्होंने अपने भाई के लिए कहा कौन मेरी बात नहीं स्टार्ट सुनी जब में। हाँ कि मेरा सीना खोल दे और एक मुझे वजीर अता फरमा, एक मददगार। जी बिल्कुल, शाबाश, बारकल्लाह फीक। सीना खोलने का क्या मतलब होता है? मैम दिल को खोल दे, यानी कि दिल में जो कदूरत है उसको खत्म कर दे अल्लाह दिल की ताला। तंगी दूर कर दे, दिल की तंगी दूर कर दे। ठीक है, दिल की तंगी दूर करते, शाबाश। और रब्बी इश्रह ली सदरी, चले इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कहाँ है मेरा वो, ये, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इस दुआ को आज देखते हैं। रब्बी का माना क्या होता है? ए मेरे रब, सही है। या रब को रब्बी भी कहते हैं, खाली रब्बी, रब्बी ए मेरे रब। और यहाँ पे छोटी या जो है वो मिसिंग है, ये जेर हमें बता रही है कि यहाँ पर या मुतकल्लिम भी थी, तो ये छोटा हो जाता है रब्बी, इस इख्तिसार के लिए रब्बी। और फिर उसके बाद है इश राह, इश राह, ये है शीन, और ये रा और हा। शराहा, शराहा का माना होता है खोलना, किसी चीज तंग रास्ते को खोल देना। Recording in progress. अच्छा, रब्बी इश्राहली, तो रब्बी ए मेरे रब, इशरा खोल दे, माइक म्यूट करें प्लीज, ली मेरे लिए, सदरी, सदर क्या होता है? सदर हर जगह का एक वो खास मुकाम होता है, तिजारती मरकज। आपको पता है हर बड़े शहर में सदर होता है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। अब बाकी शहरों का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इन 3 शहरों में गई हूँ। तो इन सारी जगहों में सदर मुकाम होता है, जहाँ पे मेन जो तिजारतों का और इलेक्ट्रॉनिक्स और सारा कुछ मिलता है, तो वो सदर इलाका कहलाता है। तो सदर, इंसान के जिस्म का सदर कौन सी जगह होगी? उसका दिल और उसका सीना, उसका सीना, ठीक है। उसका सीना बेसिकली उसका जो है ना सदर मुकाम है, जहाँ पर उसके सारे मेन वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं। दिल है, लंग्स है, लिवर है, ये सारे उसके वाइटल ऑर्गन्स है ना, इनके बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और ये जो इसको कवर भी किया गया है रिब्स के साथ। तो मेरा सीना खोल दे, सीना खोल दे का क्या मतलब होता है? आप देखिए कि जब आप किसी से, आप कभी आप अपने अपने पुराने वक्त में जाएं, बचपन में कभी आप स्टेज पे चढ़े हों और स्टेज पे कोई स्पीच देनी हो, या कुछ भी पढ़ाना हो, या कोई नात कंपटीशन हो, कुछ भी हो, और आप स्टेज पे चढ़े और आप ना डर रहे हैं, तो आपका पोस्चर क्या होता है? आपका पोस्चर होता है कि आपके कंधे जो है वो सीने की तरफ अंदर मुड़े हुए होते हैं, आपका सीना नीचे झुका हुआ सा होता है, और आपके कंधे भी झुके हुए से होते हैं, आप डरे हुए से होते हैं। एक डरने वाला पोस्चर आप सोचें अपना कैसा होगा। तो रब्बी इश्रह ली सदरी। और जब आपको पता होगा नहीं मैं तो बहुत, और आप कॉन्फिडेंट हो, अगर कोई कॉन्फिडेंट होगा तो वो कैसे जाएगा कि वो उसके कंधे चौड़े होंगे, उसका सीना खुला होगा और चौड़ा होगा, चौड़े चौड़े सीने के साथ, कहते हैं चौड़ी छाती के साथ, तो ऐसे चौड़ा होकर जाएगा वो। तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। बेसिकली इस आयत में अल्लाह ताला से वो क्या मांग रहे हैं? रब्बी इश्रह ली सदरी, वो मांग रहे हैं कॉन्फिडेंस, अल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस अता फरमा दे। जब हम कोई भी बात करते हैं ना किसी से भी, कॉन्फिडेंस, तो जब हम किसी से कोई बात करते हैं ना, जैसे हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, या हम किसी ऐसे मजमे से मुखातिब हैं जो कि जिससे लगता है, जैसे हम अपने कभी खानदान में जाते हैं और अक्सर होता है कि मेरी बात जो है वो हमेशा नेगेट की जाती है या इस तरह से, तो आप उनसे बात करते करते थोड़ा सा झिझक रहे होते हैं कि पता नहीं मेरी बात के बारे में क्या सोचेंगे। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आपको पता होगा कि मेरी बात सही है, तो आप आराम से अपनी बात जो है वो रख पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपनी सही बात भी नहीं पहुंचा पाते, मिन 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 करके रह जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते, और फिर आखिर में बाद में फिर पीछो ताप वही खाते रहते हैं ना कि उसने मुझे ये कहा, मैं उसे ये नहीं जवाब दे पाई, मैं उसे अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कह पाई, मैं कुछ भी नहीं कह पाई उस वक्त। और फिर बाद में उस बात पे पेचो ताप खाते रहते हैं कि ये कह देती, काश ये कह देती, वो क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं कहा, इस तरह की बातें। तो बेसिकली मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई में ये बातें कहें, मतलब ये कहने का है कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आपको राइट टाइम पे राइट बात राइट बंदे से कहने का की हिकमत सिखा रहा होता है। सही है। तो ये है रब्बी इश्रह ली सदरी, बेसिकली कॉन्फिडेंस। ये मूसा अलैहि सलाम ने कॉन्फिडेंस मांगा था कि मैं जाबिर बादशाह को दावत देने जा रहा हूँ, जो कि खुदाई का दावा करता है, मैं उसे ये कहने जा रहा हूँ कि तुम जो है वो बनी इसराइल को छोड़ दो और अल्लाह पे ईमान ले आओ। तो ये बात मुझे, उन्हें डर था ना, कॉन्फिडेंस चाहिए था उसके लिए। तो रब्बी इश्रह ली सदरी, फिर क्या है? वयस्सिर ली,
यस्सिर, यस्सरा, युसरा भी नाम भी लिखते हैं ना, युसरा, यस्सिर ली, और युसरा, युसर दे दे, आसानी कर दे, युसर का माना होता है आसानी। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, हर उसर के बाद युसरा है, युसरा मतलब आसानी, तो वयस्सिर ली, और आसान कर दे, ली मेरे लिए, अमरी मेरा काम, अमर कहते हैं ना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तो अमरी मेरा काम, तो ये या मद्दा मेरा के लिए आ रहा है, ठीक है। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। आगे वाहलुल, वाहलुल, हा लाम लाम, हलाला, हलाला का माना होता है डिसॉल्व करना, वाहलुल। हलाल में भी क्या होता है कि इंसान जो है वो एक पूरे सालिम बकरे को बाकी चीज़ों में डिवाइड कर देता है ना, पीसेस में, बाकी बाद में डिवाइड हो जाता है, हलाल हो जाता है, तो ज़िबा करना जिसको कहते हैं, हम कहते हैं ना हलाल कर दिया, तो वाहलुल, हलाला का माना होता है डिसॉल्व करना। और डिसॉल्व करने में एक और मैं आपको सिखाती हूँ बात, उक़दतन, उक़दा, उक़दा हमने पढ़ा था पिछले दिनों, हमने पहली आयत में पढ़ा है, उक़दा के माना बताए, शाबाश। गिरा से बिल्कुल, गिरह, उक़दतन निकाह यानी अक़दे निकाह जैसे गिरह। शाबाश शाबाश शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। तो उक़दतम मिन लिसानी, गिरा मेरी जबान की गिरा। अब इस पर ना लोग कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम की जबान में लुकनत थी, बचपन में उन्होंने कोई कोला खा लिया था, कोयला खा लिया था, तो उस वजह से, तो ऐसी नहीं है बात। अब हमने तो नहीं खाया कोयला, हमारी तो जबान में लुकनत नहीं है, लेकिन जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपके मुंह से बात निकलती है, बार बार जबान जो है ना तालू से जाके चिपक रही होती है, और आप सोच रहे होते मैं ये बोल दूं, मैं ये बोल दूं, अच्छा नहीं बोला ही नहीं जा रहा होता, कभी जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे होते, कभी अल्फाज समझ ही नहीं आ रहे होते, ऐसा भी होता है। अब सबके साथ ऐसा होता होगा और हो चुका होगा, सबके साथ होता है ये। तो वाहलुल, खोल दे, उक़दतन गिरा, मिल लिसानी मेरी जबान की, तो तहलील कर दे बेसिकली। आप देखिए, आपने कभी सोने की चेन में गिरा लगी हो तो खोलने की कोशिश की है? और बहुत बारीक चेन हो तो उसकी गिरा कैसे खोली जाती है? उसकी गिरा खोलने का तरीका होता है, मुझे एक दफ़ा एक किसी सुनार ने बताया था कि आप एक ग्लास में पानी डालें, और पानी के अंदर उस चेन को डालें, और उस पानी के अंदर ग्लास या किसी प्याले में, और उस पानी के अंदर उसको ना उस गिरा को खोलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप वैसे खोलने की कोशिश करेंगे तो आप उसे तोड़ बैठेंगे। तो आप जब पानी में, क्या होगा कि पानी जो है वो उस चीज़ को हिलाता जाएगा और उसमें जगह पैदा करता जाएगा, और आपसे वो आसानी से खुल जाएगी। तो इसको कहते हैं वाहलुल, तहलील करना। आप जो है वो नमक पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो कैसे वो एकदम, जब हम हिलाते जाते हैं वो एकदम गायब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ऐसे ही आपकी जो गिरा वो है, वो भी चेन जो है वो पानी में तहलील होके तहलील हो जाती है, एक तरह से वो खुल जाती है ना। तो अब जब वो खुल जाती है तो आप देखिए वो कितनी फ्री फ्लोइंग हो जाती है, उसमें कहीं से रुकावटें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो जो गिरा की रुकावटें हैं उस चेन के अंदर वो ख़त्म हो जाती हैं, और वो एक लंबी सी सीधी सी चेन हो जाती है, और वो कितनी खूबसूरत भी लगती है ना, सीधी सी एकदम। तो इससे आप सोचें कि आपकी बात में रवानी आ जाती है, और ऐसी रवानी जो कि बदतमीजी नहीं है, वो ऐसी रवानी है कि जो अल्लाह की तरफ से अता हो रही है। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, क्योंकि हम तो अल्लाह से दुआ करके बात कर रहे हैं ना, हम ऐसी बात तो नहीं करना चाह रहे कि हम गलत बात पे हम दुआ मांग के खड़े हो जाएं, तो गलत बात पे तो दुआ कबूल ही नहीं होती। असली बात, अच्छी बात जो होगी वही आपकी दुआ जो है कबूल होगी। तो वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। और आगे क्या कह रहे हैं? यफ़क़हू, यफ़क़हू, इसका रूट वर्ड क्या होगा? फा, क़ाफ और हा, यफ़क़हू, फा क़ाफ हा, फा क़ाफ और हा। ये फिक, हम कहते हैं फिकी मसाइल, फिक, फिक क्या होता है? समझ, बहुत ज्यादा गहरी समझ, लॉजिकल। यफ़क़हू, समझ ले, वो समझ ले, कौन समझ ले? जिनसे भी मैं जिससे भी बात कर रही हूँ। क़ौली, मेरी बात, यफ़क़हू क़ौली, वो मेरी बात समझ जाए, इतनी फ्लोइंग हो मेरी ज़बान और इतनी वाज़े हो मेरे अल्फाज कि वो मेरी बात समझ सके, और मेरी बात में भी इतना वज़न हो कि वो मेरी बात को वैल्यू करे, सिर्फ समझ ना जाए, सिर्फ वैल्यू भी करें, उसकी कदर करें। यफ़क़हू क़ौली। फिर आगे है वजाली, जाल का माना होता है बनाना, वजाली वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में से मेरा वज़ीर बना दे।
वही मैंने आपसे कहा ना कि पूरी दुनिया आपके साथ हो लेकिन आपके घर वाले आपके साथ ना हो तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आपके दिल में कल्क रहेगा, आपकी खुशी भी जो है वो पूरी तरह से खुशी नहीं होगी। लेकिन आप जब जब आपके घर वाले साथ हो और आप पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी जो है वो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े हैं, तो पूरी दुनिया भले मेरे खिलाफ हो जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वजल्ली वजीरम मिन अहली बहुत ज़रूरी है। अपने लिए भी ये दुआ मांगे, क्योंकि जब हम ये कोर्सेज करना शुरू करते हैं या हम कुरान के लिए कुछ भी आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें अपने घरों से मुआवन चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं कि हमें लोग सपोर्ट करें। अगर हमें सपोर्ट नहीं किया जाएगा, हमें सिर्फ लान तान ही किया जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि हम डीमोरलाइज होकर हर काम छोड़ के बैठ जाएंगे। तो इसके लिए हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, लोगों के आगे भीख नहीं मांगनी, अल्लाह से भीख मांगनी है, अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मेरे घर वालों में से मेरे मददगार बना दे। तो तभी जो है वो ये काम आगे हो सकता है। तो ये दुआ आपने अपनी डेली लाइफ में हर वक्त चलते फिरते भी मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मजलिस का इफ्तिताह करते हुए ही मांगेंगे, बल्कि हर वक्त मांग सकते हैं। और कभी आपको कोई इजाज़त चाहिए हो किसी अपने किसी काम की, या अपने हस्बैंड से कुछ बात मनवानी है, आप ये दुआ मांगे और आप उनसे इजाज़त मांगे। इसी तरह आप जो है वो अपने काम जो है वो निकल पा सकते हैं। किसी ने कुछ कहना है इस हवाले से? अच्छा, आयशा मसूद कह रही है मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। देखें अब म्यूट अनम्यूट हो रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये दुआ आपने हमेशा अपनी जिंदगी में शामिल करनी है। तो वापस लेके जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे काबिल और हाबिल यानी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के हवाले से, कि जिसमें से एक शख्स ने दूसरे के ऊपर ज्यादती की और उसको ज्यादती से कत्ल कर दिया। और हमें दूसरा शख्स का किरदार भी नजर आता है कि जिसने कहा कि मैं जो है वो तुम्हें वार्न तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात भी वार्न करूँ कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम मेरे और अपने गुनाह को दोनों को अपने सर लोगे। और मैं जो है वो ये तुम्हारे इस गुनाह में जो है वो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बनूंगा, और अगर तुम मुझ पर ज्यादती करोगे तो मैं तुम पर ज्यादती नहीं करूंगा। तो जब हम पर कोई ज्यादती करता है दुनिया में, तो हम क्या सोचते हैं कि हम औरतें कहती हैं ना कि उसने मुझे बहुत बातें सुनाई तो मैंने उसे 4 सुनाई, फिर मैंने उसको उस पर 4 सुनाई, मैंने भी उसे रख के जवाब दिए, मैंने भी उसे ऐसी सुनाई कि याद रखेगी। हम कहते हैं ना ये बात। तो आप देखें कि जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं होता। आपको पता है कि जुल्म अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जुल्म का बदला अल्लाह ताला कयामत में सबसे पहले लेगा। एक बगैर सींग वाली बकरी को सींग दिए जाएंगे कि तुम्हें सींग वाली बकरी ने जो दुनिया में सींग मारा था अब तुम उसका बदला ले लो। तो जब जानवरों का ये मामला है तो इंसानों का मामला क्या होगा? तो आप सोचें कि ना तो हमें जालिम का साथ देने वाला बनना है और ना ही हमने खुद जालिम बनना है। आपको पता है कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं और 2 बच्चों में से एक बच्चे ने एक को थप्पड़ मारा और दूसरे बच्चे ने दूसरे को फिर थप्पड़ मार दिया। अगर दूसरे बच्चे ने अब हम कहेंगे बात तो बराबर हो गई ना, उसने तो उसको मारा उसने इसको मारा, बात बराबर हो गई। लेकिन अगर इंटेंसिटी ज्यादा थी, दूसरा बच्चे ने ज्यादा जोर से थप्पड़ मारा है, तो ये जुल्म का बदला नहीं हुआ, ये तो जालिम बन गया। तो हमें इसीलिए जो है मशवरा कह रही हूँ, हमें इसीलिए तरगीब दी गई है कि तुम माफ करने वाले बनो, ज्यादती जुल्म करने वाले मत बनो। क्योंकि तो जब बदला लोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम ज्यादती तो नहीं कर गए, तुम मजलूम से एकदम जालिम की कैटेगरी में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, अपने आप को मुआफ करने वाला बनाएं। हम देखें कि जब हम आप यकीन करें, जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं ना, जब आप खुद आप वाकई ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये शुरू से हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई होती ना, ये शुरू से हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जा रहा होता, तो ये मुश्किल लगता है हमें। लेकिन जब हम एक दफ़ा इसमें ढल जाते हैं और लोगों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं और हम माफ़ करते जाते हैं, तो आप देखिए हमारी ज़िंदगी में हम बहुत आसान हो जाते हैं, सहल हो जाते हैं, और हमारे लिए हमारी ज़िंदगी बहुत हल्की हो जाती है, बहुत आराम से गुजरने लगती है, और बहुत बरकतें भी नाज़िल होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत नाज़िल होती है।
تو یہ چیز نا اپنا شعار بنائیں. اچھا دیکھیں تفسیر میں کیا لکھا تھا کہ اگر انسان کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس سے معافی مانگ لے, اور جس سے معافی مانگی جائے تو وہ بھی اللہ کی خاطر معاف کر دے. یہ دونوں ہی کام بوجھ کم کرنے والے ہیں, آسان ہی, اپنے اپنے بوجھ کم کر دیں. معافی مانگنے والا معافی مانگ کر اپنا بوجھ کم کرتا ہے, اور معاف کرنے والا معاف کر کے بھول جاتا ہے, اور اس طرح اس کا بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے. نادمین بھی ایک گروہ ہے. اب یہ جو یہاں پر تھا نا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, اس کی آ رہی ہے کہ نادمین بھی ایک گروہ ہے جیسے فاسقین تھا. فاسقین کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے, کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حد سے بڑھتے ہیں, حد سے بڑھنے والے. اللہ کی جو حدود ہے, اللہ نے ایک حدود قائم کی ہے نا ہمارے لیے, کہ یہ تمہارا دائرہ کار ہے, تم نے اس کے اندر بیٹھ کے عمل کرنا ہے. اگر تم اس سے زیادہ تجاوز کرو گے تو ظلم اور زیادتی ہو جائے گی. اگر تم نے نیکی بھی کرنی ہے تو تم نے اعتدال میں کرنی ہے. ایسا نہیں کہ تم ایک نیکی کو اتنا پکڑ لو کہ تمہارے دوسرے فرائض چھوٹ جائیں. اسی طرح تم نیکیوں کو بالکل ہی نظر انداز بھی نہ کر دو. تو ایک اعتدال کی راہ میں تم نے چلنا ہے. تو وہ ایک حد اللہ تعالیٰ نے معین کر دی ہے. تو فاسقین جو ہوتے ہیں یہ حدوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں, یہ باقی ہوتے ہیں ایک طرح سے, کہتے ہیں کہ ہم ساری حدیں توڑ دیں. ان کو قرآن مجید میں فسق کہا گیا, فسق اور فجور کرنے والے, فاسق, یہ گناہ گار ہیں, یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے. یہ اپنی انا, اچھا اب جو نادمین ہے نا, یہ اپنی انا کی خاطر نادم رہتے ہوئے بھی اس بوجھ سے آزادی حاصل نہیں کرتے. یعنی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہم گلٹی ہوتے, ایک تو ابھی میں نے کہا کہ ہم پہ معاف کرنے والے, ابھی ہم دوسری طرف تھے, دوسری سائڈ پہ تھے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق بنتا تھا اور ہم نے جو ہے وہ نہیں ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی تھی. اب ہم خود ظلم و زیادتی کرنے والے, اگر ہم ادھر اس کیٹیگری میں ہیں کہ ہم پر کسی لازم ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگیں اور ہم نادم ہیں, تو ہم کیا, تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگتے, نہ معافی مانگتے ہیں, نہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, نہ انسانوں سے معافی مانگتے ہیں, بس ہم اس کو اپنے آپ سے اگنور کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم گلٹ میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ اپنے بچے کو مارتے ہیں, اب آپ اپنی اولاد کے اوپر غصے میں تھپڑ مار دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, تو پھر بعد میں آپ کو احساس بھی ہوتا ہے, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اسے غلط مارا. اب آپ کیونکہ بڑے ہیں تو آپ اس سے جا کے معافی نہیں مانگیں, آپ کہیں گے کہ اچھا تو کیا ہو گیا, میں نے مار دیا تو اب چلو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اب دل میں گلٹ ضرور ہو رہا ہے, لیکن ہم اس سے جا کے نہیں بولیں گے کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے معافی. اگر غلطی سے کہہ بھی دیا نا جا کے, تو ہم کہیں گے تم نے ہی تو مجھے غصہ دلایا تھا, تم نے مجھے غصہ ہی اتنا نہیں دلایا کرو, اس نہج پہ پہنچایا ہی نہیں کرو کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے. تو بیسیکلی جب ہم ظلم کرتے بھی ہیں نا, تب بھی ہمیں اس پہ بھی سہل ہونا ہے کہ اپنے بوجھوں کو یہیں اتار دو, یہیں معافی مانگ لیں, یہیں جو ہے وہ اپنی چیزوں کو سیٹل کر لیں. اللہ یہ کہ قیامت کے دن ایک ایک شخص کے پاس جا کے کہنا پڑے کہ بھائی مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, اور جو ہے اور اپنی نیکیاں جو ہے وہ اس کی جھولی میں, کیونکہ وہ معافی ایسے تو نہیں دے گا, اس کو کہے گا مجھے تو اس وقت جو کرنسی چاہیے اس کے بدلے میں معافی دوں گا, اور اس وقت تو نیکیوں کی کرنسی چل رہی ہے, تو اپنی نیکیاں دیتے رہو اور معافی لیتے جاؤ. آخر میں خالی کشکول لے کے کھڑے ہو, اللہ نہ کرے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے بوجھ سے آزادی حاصل کیجیے. اگر کسی کے اوپر معافی بنتی ہے تو معافی مانگ لیجیے, اور کسی سے جو ہے معافی کوئی کسی کا لگتا ہے اگر وہ نہ بھی مانگے تب بھی معاف کر دیں, کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوگا بھائی, ہمیں جانا ہے نا جنت میں, تو اب کوئی شخص آئے گا اور آ کے کہے گا مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, اتنا ٹائم تھوڑی ہوگا کہ اتنے لوگوں کو ہم معاف کرتے پھریں. تو ابھی ہی معاف کر دیں, ٹائم نہیں جائے, ہمیں بغیر حساب جنت میں جانا ہے نا. تو ابھی سے یہاں سے اپنے معاملات سہل کر لیں, کہ جن کے اوپر اپنی معافی بنتی ہے تو اس کو پہلے سے ہی معاف کر دیں. کوئی معافی مانگے نہ مانگے, اسے معاف کر دیں اللہ کی خاطر معاف کریں. اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو معاف کرے گا اور مجھے جنت میں بغیر حساب کے جو ہے وہ داخل کرے گا انشاءاللہ. تو یہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے وہ کام آسان ہوتے جائیں گے. پھر آپ کو لوگوں کی نہیں فکر پڑے گی, پھر آپ اللہ کی خاطر وقف ہو جائیں گے اپنے لیے. جی ثنا کیا کہہ رہی ہیں, ہینڈ ریز کیا ہے ثنا؟ جی السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. جی مس میں نے پہلے بھی وہ ہینڈ ریس کیا تھا, لیکن پھر وہ بات تھوڑی طویل ہو گئی تھی ان کی, تو اس وجہ سے میں نے لوور کر دیا تھا. مس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو معاف کر دیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ قطع تعلقی جو بھی جس سے بھی ہے ہماری ختم ہو جائے, لیکن اگر سامنے والا بندہ جو ہے ہم کہلوا بھی دیں کہ جی چلیں ہم ختم کر رہے ہیں اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن اگر وہ اس چیز پر نہ راضی ہو تو اس میں کیا حکم ہے؟ پھر ہم کیا کریں؟ ان سے بار بار جا کر معافی طلب کریں یا پھر
ہم نے کسی کے تھرو بھی کہلوا دیا کہ جی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں سب چیز کو، پھر اس میں ہم کتنے قصوروار ہوں گے اگر ہم نے اپنی طرف سے انیشیٹو بھی لے لیا، سب کر لیا. اور ظاہر سی بات ہے ہم بھی انسان ہی ہیں، نہیں اتنا اپنے آپ کو بندہ کتنا گرائے گا کسی کے بھی آگے. تو جو ہے وہ اللہ کے لیے سوچتے ہیں کہ چلو جی نہ یہ ختم کریں، لیکن پھر اگر سامنے والا نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم کتنے قصوروار ہیں اور کیا حکم ہے اس کے لیے، یہ پلیز ذرا مجھے کلیئر کر دیجئے. دیکھیے اپنی بیسٹ کوشش جو ہوتی ہے نا، ہم اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کر سکتے ہیں. کسی اور سے کہلوانے سے بہتر تھا کہ آپ خود کال کر کے ان سے معافی تلافی کر لیتے، یا پھر جو ہے آپ اپنا مائک میوٹ کر لینا، پیچھے سے شور آ رہا ہے، میں پھر بتاتی ہوں آپ کو. جی بالکل بالکل. تو یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا پیغام، جیسے آپ ایس ایم ایس، آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، سب کے پاس اپنے واٹس ایپ ہے، آپ ایک میسج ٹائپ کر کے بھیج دیں، وائس میسج بھیج دیں اور معافی مانگ لیں. کوئی گفٹ تحائف بھیج دیں کسی کا، ان کے بچے ہوں گے تو اس سے کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی میٹرک کا رزلٹ آیا، کچھ آیا، کچھ نہ کچھ موقع تو ہوتا ہے نا گفٹ کے، تو کوئی بھی موقع نکل سکتے ہیں، تو آپ اس پہ تحفے تحائف بھجوا دیں. آپ کو پتہ ہے تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ دوریاں کم ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے آپ اپنے لیول پر آپ سوچیں کہ آپ نے کتنا بیسٹ کیا ہے. پھر اگر آپ اپنا پورا بیسٹ کر چکی ہوں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب جیسے اب شادیوں میں ایسی تقریبات ہوتی ہے نا، شادیوں وغیرہ میں تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے ایسے لوگوں سے جو آپ کے گھر میں نہیں آپ کو بلانا چاہتے یا آپ کے گھر نہیں آتے، تو ان سے ایسی جگہ. اچھا، تو آپ نا پھر اس وقت تو ضرور ان سے جا کے سلام دعا کر لیں. پہلے سے وہ منہ بگاڑ کے کہیں، لیکن آپ سلام دعا ضرور کر لیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی ٹیبل پر ہی بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ آئے گا یا میں جاؤں گی یا اس طرح یا کوئی بھی. آپ خود جا کے سلام دعا ضرور کر لیں. سلام دعا میں آپ نے اپنے طور پہ یہ حجت نہیں رکھنی کہ میں نے بھی قطع تعلق کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. آپ ان سے جب بھی ملیں تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے ملیں. ایک ٹائم آئے گا کہ جب جو ہے نا دلوں کی برف جو ہے نا وہ بھی پگھل ہی جاتی ہے، رشتوں کی برف بھی پگھل جاتی ہے. کبھی کبھی ایسے موقع ہوتے ہیں جب لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں یہ کبھی بھی شاید صحیح نہیں ہوں گے، لیکن پھر وہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں. اتنا کٹور بھی نہیں ہوتا نا انسان. اور آپس کے جو صلہ رحمی کے رشتے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی بہترین ہوتے ہیں. جی نیکسٹ کون ہے؟ آپ بولیں. جو نیکسٹ ہے کیا کہہ رہی، کون ہے؟ حمیرہ ہے. حمیرہ آپ بولیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم آواز نہیں السلام. آپ بولیں میں نے میوٹ کیا تھا، بولیں. اچھا سوری. وہ میں نے کہنا تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب حقوق العباد کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو اب سب کے ساتھ ہی ہوگا کہ ہم لائف میں مطلب یہ نہیں قطع تعلقی ہوتی ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے فیملی میں گوسپ ہوتی ہیں، مطلب جو لیڈیز کرتی ہیں، ہم عورتیں کرتی ہیں، گوسپ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. مطلب برائی سے نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ پرابلمز ایسی ہو جاتی ہیں تب بھی ہو جاتی ہیں، یا ماضی میں ہوئی ہوں، یا جو بھی کچھ غلطیاں ماضی میں ہوئی ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو باتیں ہوتی ہیں گوسپ وغیرہ. تو اس سب کے بعد ہم اللہ سے تو معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سب کا پھر اس کے بعد ہمیں کیا ہر بندے سے معافی مانگنی چاہیے؟ مطلب ہر بندے سے جا کے کہنا چاہیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو بھی گوسپ کی لائف میں تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں وغیرہ؟ اب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ ایک کام کریں کہ اس شخص کے لیے جس کے بارے میں آپ نے غیبت کی ہے نا، اس کے لیے استغفار شروع کر دیں تاکہ اس کی نیکیاں بڑھیں اور اس کے گناہ کم ہو. اس کے گناہ کم ہوں گے تو آپ کو آخرت میں فائدہ ہوگا. اس کی طرف سے استغفار کرنے لگے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی آپ مانگنا شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی بہت پیاری سی دعا ہے، انشاءاللہ میں گروپ میں بھیجوں گی. میرے پاس ایک کارڈ آیا تھا تو اس میں بہت پیاری سی دعا تھی وہ کہ اس شخص کو جس کے حق میں نے کمی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو اس کے گناہوں کو کم کر دے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں. تو اسپیسیفکلی تو کوئی بندہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بندہ بس جب مطلب
रैंडमली हो जाती है, किसी न किसी के तो बस बारे एक में कोई ना कोशिश कोई करें बात ना कि हो। ऐसे ना करें, हम लोगों को डिस्कस ना करें। जब भी हम लोग आपस में मिलें तो हम लोगों को डिस्कस ना करें। मैंने ना बचपन में एक फ्रेज पढ़ी थी कि शैलो माइंड्स डिस्कस पीपल, और जो ज्यादा ऊपर के माइंड होते हैं, वो मैं एग्जैक्ट फ्रेज भूल गई, वो आइडियाज शेयर करते हैं और उससे भी ऊपर होते हैं तो वो और कुछ और डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली लोगों को डिस्कस ना किया करें, इससे कई बार नहीं वो अब तो मतलब अब तो कितने साल हो गए, अब तो नहीं, लेकिन माजी में, बचपन में, जवानी में फिर भी थोड़ा बंदे से इस्तिगफार लाइफ में करें ना हो जाती। उनके लिए, बस इस्तिगफार करें और यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा के सब नहीं आप माफी मांग सकते, जाहिर सी बात है, और ये भी बहुत मुश्किल काम होता है लोगों से जाके माफी मांगना और इनको याद दिलाना कि मैंने फलां तुम्हारे बारे में ये कहा था। और जो भी लाइफ में जो बचपन से लेकर अब तक झूठ बोले हो, या जो भी, हर इंसान से सगीरा गुनाह तो होते हैं ना, तो तो उन आप, सब के बारे में सिर्फ अल्लाह ताला से माफी मांगना हाँ जी, काफी है। फिलहाल तो यही है कि अल्लाह ही से माफी मांगे, अल्लाह से हर चीज की, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह इन सब के हुकूक में जो मैंने कमी की है उसके लिए तू मुझे माफ करते, कोई ऐसा दरिया बना दे कि मैं जो है वो उनके हुकूक की यहीं पे जो है वो कर सकूं, उनका अजाला कर सकूं और उनके साथ ताल्लुकात बहाल कर लूं। ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपने इस तरह की की है ना, तो उनके साथ इतने ताल्लुकात बहाल कर लें कि उनके साथ इतनी नेकियां कर लें कि फिर ये वो जो आपके वो गुनाह है वो धुल जाएं। समझ रही हैं आप बात? जैसे आप ओके ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना, तो जो जिनसे आपका थोड़ा सा फासला होता है, थोड़ा सा आपका दिल नहीं मिलता, तो उनको आप जी। ज्यादा तोहफे तोहफे भेजें, उनको ज्यादा आप जो है ना उनके साथ नेकी करने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर उनके साथ मामलात करें। तो इंशाल्लाह फिर ओके बेहतर हो जाएगा, उनका दिल खुश हो जाएगा आपसे, वो सारी गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। वाह की। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये फरमान लिख दिया था, यानी ये हुक्म दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो। यानी कत्ल की वजह ये ना हो कि जैसे कसास है, कसास क्या होता है कि एक अगर किसी कातिल ने किसी को कत्ल किया और वो कातिल है, तो कातिल का खून बहाया जाएगा। कातिल को कत्ल करना फिर कत्ल के जुल्म में नहीं आएगा, अब उसको कसास कहा जाएगा, ठीक है। और जमीन में फसाद फैलाने वाला, या भी आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो उसके अलावा अगर किसी ने जुल्म और ज्यादती से किसी को कत्ल कर दिया, तो फिर ऐसे में क्या होगा, तो ये ऐसा है जैसे कि उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है, या तो हमने बचपन से पढ़ी है ना बात। और जो शख्स किसी की जान बचा ले, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। और वाकया ये है कि हमारे पैगंबर उनके पास खुली खुली निशानियां और हिदायत लेकर आए, मगर उसके बाद भी उनमें से बहुत से लोग ज़मीन में ज़्यादतियां ही करते रहे हैं। ये बनी इसराइल की बात हो रही है। इस कत्ल नाहक के बाद अल्लाह ताला ने इंसानी जान की कदर कीमत को वाजे करके बनी इसराइल पर ये हुक्म नाजिल फरमाया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के यहाँ इंसानी खून की कितनी अहमियत और तकरीम है। और ये उसूल सिर्फ बनी इसराइल ही के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक भी ये उसूल हमेशा के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। पूछा गया कि जालिम की मदद किस तरह की जाए, तो फरमाया उसका हाथ रोक कर, यानी उसको जुल्म से रोकोगे तो ये उसकी मदद होगी। क्योंकि अगर उसे पता ही नहीं चला कि मैं जुल्म कर रहा था और वो जुल्म करता चला गया, तो ये क्या होगा, ये तो उसके अपने साथ ही ज्यादती हो गई। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें नहीं पता होता कि हम अपनी औलाद पे ही जुल्म कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। हम सोचते हैं हमारी अपनी औलाद है और हमने पैदा की है, हमारी है। हालांकि आपको पता है कि ये औलाद जो है, ये आपके ऊपर पास अल्लाह की अमानत है। इन पर आप जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते, आप इनको बेवजह नहीं मार सकते। हम छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब हम ससुराल में किसी ने कोई बात कर दी, मियाँ ने गुस्सा दिला दिया, तो हम बच्चों को मार रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे 2 साल के, 3 साल के, बिला वजह उसको कोई बात उसने बेचारे ने की, उसको एक थप्पड़ लगा दिया और जो है वो मार पीट के फिर खुद भी रो रहे हैं, बच्चा भी रो रहा है। तो ये नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस बच्चों पे नहीं निकालनी, इससे उसकी शख्सियत भी खराब होती है। और दूसरा ये कि ये जुल्म है, वो कमज़ोर है, वो अपना बदला नहीं ले सकता आपसे। और इसी तरह जो है कमज़ोर पे आप हाथ नहीं उठा सकते, वो आपकी आपकी अपनी चीज़ नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है। आगे देखिए,
کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, جو میں نے پیچھے اوپر پڑھا تھا نا کہ فساد, میں نے کہا بھی آگے آئے گا, وہ یہ ہے زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں, ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چلا دیا جائے, یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں, یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے. یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ عقل اور ارینا قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر, سن لیجئے یہ بات, مسلمان ہو کر مدینہ آئے. انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی, سوٹ نہیں کیا, کچھ الرجیز ہونا شروع ہو گئی, بیمار ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پینا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اب آپ لوگ میرے پیچھے مت پڑ جائے گا کہ پیشاب پینا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں, تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ یہیں پر اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اتنا ہے کہ ہاں اونٹ کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے پیشاب میں بھی شفا ہے, لیکن وہ کب پینا ہے, کیسے پینا ہے, یہ سب مجھے نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے. تو پلیز اس سے یہ سب مجھ سے نہیں پوچھیے گا. تو یہ حدیث کو میں نے ایز اٹ از یہاں کوٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے, وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اونٹ کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہکا کر یعنی کہ اپنے ساتھ لوٹ کے لے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کے لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کٹوائے, ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا حتیٰ کہ وہیں مر گئے. صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی, قتل بھی کیا, ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ یعنی جنگ بھی کی. یعنی آپ دیکھیں یہ مسلمان تھے, یہ مسلمان ہو کر آئے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ کیا وہاں جا کے, اور انہوں نے جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے دھوکہ کیا. پھر چوری کیا کی کہ انہوں نے وہ اونٹ لے گئے اپنے ساتھ, قتل بھی کیا, ان دونوں شخص کا قتل کر دیا. پھر اس کے بعد یہ سارے کام کر کے انہوں نے ایمان کے بعد کفر کر لیا کہ وہ وہاں جا کے پھر گئے ایمان سے, مسلمان تو نہیں رہے نا پھر وہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ہے ہی نہیں مسلمان. تو یہ آیت کیا کہلاتی ہے, یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. محاربہ حرب سے ہے, حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا. یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. اس کا حکم عام ہے یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے کہ محاربے کا مطلب ہے کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے کافروں اور افراد اور گروہوں پر حملہ کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے یا کوئی بہت زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ اسلامی حکومت کے اندر آ کر یعنی کہ پاکستان میں آ کے کوئی جو ہے وہ اس طرح کا فساد فتنہ پھیلانا شروع کر دے, یا پھر آس پاس جو ہے وہ بارڈرز کے آس پاس یہ کام کرے. تو ایسے شخص پر ایسے اشخاص کے خلاف کارروائی کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے, اور ایسا جائز ہے کہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ دنیا دیکھے. سمجھ آئیے آپ کو یہ بات کہ ان کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عبرتناک سزا دی کہ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ ان کے مخالف سم سے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, پھر ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا, ان کی آنکھیں بھی پھوڑ دی گئیں اور وہ ایسے ہی مر گئے. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ معاشرے میں خرابی پیدا کرنے اور شدید جو ہے وہ فساد پھیلانے کے باعث بنتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دینی ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا. قتل و غارت گری کر رہے ہیں, سلب و نہب کر رہے ہیں, اغوا اور آبرو ریزی کرنا, اغوا کرنا, بچوں کے ساتھ ریپ کرنا, عورتوں کے ساتھ ریپ کرنا, یا جو ہے اسنیچنگ کرنا, راہ چلتے لوگوں کو گولیاں مار دینا, کسی کو موبائل چھینتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں. ان سب لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے, ان کو بیچ چوراہے پر جو ہے وہ لٹکا دینا چاہیے, الٹا لٹکا دینا چاہیے مار کے, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر محاربین نے قتل و سلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی, اور جس نے صرف قتل کیا ہے مال نہیں لیا تو اسے صرف قتل کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ بات کہ اگر جیسے کوئی شخص آیا آپ کے گھر میں, اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آیا اور اس نے جو ہے وہ جیسے ڈاکو گھس جاتے ہیں نا گھر کے اندر, تو گھر کے اندر ڈاکو گھسے اور انہوں نے صرف جو ہے وہ لوگوں کو مارا پیٹا بھی اور ایک آدھ کو قتل کر دیا,
اور جو ہے مال بھی لوٹ کے لے گئے تو ان کو پھر یہ والی سزا دی جائے گی، عبرتناک سزا۔ اور اگر کسی نے گھر کے اندر گھسا اور اس نے قتل نہیں کیا اور صرف قتل کیا اور مال وال نہیں لیا اور بھاگ گئے ایسے ہی، تو اب وہ پکڑے جائیں گے تو قتل کا جو ہے مقدمہ ان کے اوپر چلے گا، اور پھر ان کو صرف قتل کے بدلے قتل جو ایک ہوتا ہے نا نارملی جو ہوتا ہے قصاص، وہ لیا جائے گا۔ اور جس نے قتل بھی کیا اور مال بھی چھینا، اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کا یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ مخالف صنف کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر آپ سوچیں کہ اگر دونوں ہاتھ پاؤں ایک ہی سائڈ کے کاٹے جائیں گے تو زیادہ خون بہنے سے ایک دم ہی مر جائے گا انسان، لیکن ایک سائڈ سے ایک ہاتھ اور ایک سائڈ سے ایک پاؤں کاٹا جائے گا تو انسان کا جو خون ہے وہ بہت تیزی سے نہیں نکلے گا، لیکن سسک کے موت آئے گی۔ یہ فرعون نے کیا تھا ان جادوگروں کے ساتھ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور جس نے یہ نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف دہشت گردی کی ہے، صرف جو ہے وہ ایک مطلب معاشرے کا امن جو ہے وہ برباد کیا، تو اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ لیکن امام شوکانی فرماتے ہیں کہ پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار ہوگا، یعنی کہ جو حکومت وقت ہوگی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ جو بھی فیصلہ اس کے حساب سے کرے۔ معاشرے کی بے سکونی ایسے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور سزائیں دی جائیں تاکہ باقیوں کو بھی عبرت ہو اور معاشرہ پاک ہو جائے۔ اسلام ایسے لوگوں سے ہمدردی نہیں رکھتا۔ کچھ مذاہب میں ان کو زہری مریض کہہ کر پناہ دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے چوری کی ہے نا تو اس کو فلاں قسم کا پتہ نہیں کیا ایک سائیکولوجیکل کوئی نام ہوتا ہے، سیپٹوپینک پتہ نہیں کیا وہ ہے وہ اس لیے وہ چوریاں کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کو جو جان بوجھ کر یہ سارے کام کرتے ہیں ان کی تذکیر نہیں ہو سکتی، ان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، ان کو سزا دی جائے۔ صحیح ہے؟ تو الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اور اس سے پہلے کہ وہ تم ان پہ قابو پاؤ وہ توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کو اطلاع دے دیں، اعلان کر دیں کہ ہم نے جو ہے ہم تائب ہو گئے ہیں، تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا، مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا آبرو ریزی کر کے جو بندوں پر ظلم کیا ہے، یہ جرائم بھی تو صرف بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا؟ تو بعض علماء اس کے نزدیک کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شوکانی اور امام ابن کثیر کا رجحان اس طرف ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اسی آیت کو ریفر کیا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوتے، وہ مستحق سزا ہوں گے۔ تو یہ تمام میں نے آپ کو ایک سرسری سا ایک وہ دے دیا ہے، اس میں اگر آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھ نہ بھی آئے تو بھی اتنا بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ مردوں کی صورت ہے۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے جو احکامات آ رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ مردوں کے حساب سے ہی آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام جو ہے وہ عورتیں تو نہیں کریں گی نا، یہ سارے کام مردوں کے حساب سے ہی ہو رہے ہیں۔ تو ہماری آیات یہاں تک آج ختم ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو بتا دیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی فرانہ جانی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی 2 بائک چوری ہوئی، ایک میرے داماد کی اور ایک میرے چھوٹے پپا کی ریسنٹلی۔ آپ چوری کی بات کریں نا جی، اب عام ہو گیا یہ بات۔ جی یہ تو بہت کراچی میں تو یہ بہت ہی کب سے عام ہے، تو ہاں چل ہی رہا ہے۔ چوری سے یاد آیا، میرے ابھی ریسنٹلی ابھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مال کو کسی اور چیز سے نعم البدل ان کو اس کا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ کیا کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے؟ جی عائشہ مسعود آپ بولیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا، کچھ کہنا ہے؟ روبینہ آنٹی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ 2 کھجوریں فریج میں رکھیے۔ جی شازیہ شعیب آپ بولیے۔ مس یہ آیت محاربہ ہے نا، یہ آیت نمبر 33 جو ہے جی اور آیت نمبر 33 اور 34 اس دونوں میں تو اسی کا ہی ذکر ہے نا، جو 34 لوگ نہیں، محاربہ کون سی ہے؟ 33 ہے۔ 33 اور 34 میں انہی کا ہی ہے نا، آگے یہی لوگ اگر توبہ یہ کیا اگر توبہ کر لے تو آیت محاربہ یہ ہوگی، یعنی کہ لیکن جو
صرف چوری کا ہے وہ تو دوسری آیت ہے نا جس میں السارق والسارقۃ اور الزانی الزانیات والزانی یہ والی آیت ہے، تو اس میں چوری کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے نا، دایاں ہاتھ کاٹنا. جی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر صرف چوری کی بات کی نہیں گئی، یہاں پہ یا تو قتل ہے، قتل کے ساتھ مال بھی، تو قتل تو پھر جو ہے وہ پھر وہ عبرت ناک سزا، لیکن اگر صرف قتل کیا ہے تو قتل کی سزا، لیکن صرف چوری کی بات یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی، یہاں پر تو محاربہ والی بات ہو رہی ہے کہ اس نے قتل بھی کیا ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جی تو وہ آیت اس سے پھر وہ علیحدہ ہے نا، کیونکہ اس کے احکام اور ہیں اور اس جی کے جی اور ہیں. وہ بالکل علیحدہ ہے، ظاہر ہے وہ چوری کیا وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. دیکھیں چور میں اور ڈکیت میں فرق ہوتا ہے نا، جس ڈاکو اور میں چور میں. اس کا جو جس نے یہ کیا اس کا ایک ہاتھ ایک طرف کا اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے گا. جی یہ ڈاکو ہوتا کی ہے سزا ہے. صرف جو چوری کرے گا، صرف جو چوری کرے گا، وہ جو پہلی آیت ہم نے سارق والسارقہ کی والی ہے، اس میں صرف داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس میں داہنے ہاتھ کی انگلیاں ہیں نا، یہ سزا کی میں بات کر رہی ہوں. وہ نا وہ یہ بھی فقہی مسائل ہیں، یہ تھوڑا سا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس نے چوری کیا، اس حساب سے اس کے لینتھ حساب ہوتی ہے کہ کتنا کاٹا جائے، اس نے کتنا اور یہاں جو آیات یہ آیت محاربہ ہے، اس میں تو انہوں نے وہ مطلب کہ فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے، چوری قتل اور جی یہ دیکھیں یہ اس چیز کو سمجھیں کہ ڈاکو اور چور میں کیا فرق ہوتا ہے. چور ہوتا ہے یہ کہ آپ گھر میں سو رہے تھے، وہ چپکے سے آیا اور آ کے آپ کے لاؤنج میں کوئی چیز پڑی تھی اور وہ جلدی سے اٹھا کے بھاگ گیا، آپ کا صرف مال چوری ہوا ہے، آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کیا، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، یہ چوری ہوتی ہے. اور ڈکیتی ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں آیا اور اللہ نہ کرے اور لوگوں کو باندھتا ہے وہ بندہ اور ہراس کرتا ہے، مارتا پیٹتا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں بھی چھین کے لے کے جاتا ہے، اور کبھی کبھار مزاحمت پہ قتل بھی کر جاتا ہے. قتل بھی یہ ہوتا ہے ڈاکو. تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر یہ محاربہ والی آیت والی سزائیں لاگو ہوں جی گی نا. بالکل جی بالکل، تو یہ بڑا گناہ ہے نا، آپ اپنے گھر میں بھی سیف نہ ہوں گے اگر یہ سزائیں نہ ہوں تو پھر تو معاشرے میں کتنی بدامنی پھیل جائے کہ انسان اپنے گھر میں بھی سیف نہ ہے. جیسے ہمارے یہاں ہے کہ پاکستان میں سزائیں ہوتی ہی رہی ہیں. ایسی سزائیں سنی نہیں گئی ہے نا. شریعت ہے ہی نہیں ہے، شریعت لا کہاں ہے ہمارے پاکستان میں. تبھی تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنے اپنے نظر سے گزرتی ہیں تو وہ ماشاءاللہ شرعی سزائیں نافذ کرتے ہیں. یہاں پہ ایسی کوئی بھی بات سننے پڑھنے کو نہیں ملتی کہ واقعی کسی کو شرعی سزا ملی ہو. وہی وجہ وہی ہے نا، ابھی ہم نے شروع کی آیتوں میں کیا کہا کہ دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب تک کہ لوگ متحد ہو کے دین کے لیے اس بات پہ واقعتاً کھڑے نہ ہو جائیں. دیکھیں مفاد کے لیے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دین کے لیے نہیں کھڑے ہو پاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر دین نافذ ہو گیا تو ہمارے تو اپنے مفاد بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، سب کو جو ہے برقع پہننا پڑ جائے گا اور جو نہیں بھی پہننا چاہ رہی. تو اس لیے ہم دین کے لیے ہم اپنے مفاد بھی، اور جو لوگ انٹرسٹ کھا رہے ہیں سود کھا رہے ہیں تو وہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے کہ نہیں پھر ہمارے یہ سارے دندے بھی بند ہو جائیں گے، پھر ہم تو بھوکوں مر جائیں گے. تو وہ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے دین کے لیے. تو دین کے لیے کھڑے ہونے کے لیے پھر دل جگر بھی چاہیے نا پھر اس طرح کا، تبھی تو نافذ ہوگا دین. اسی لیے تو یہ جرائم یہاں پہ زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں. اللہ معاف کرے. دن سارا کچھ ہو رہا ہے. بس تو یہ سے کی کریں صورت محاربہ کسے آیات محاربہ کا یہ اس مطلب لفظ کیا ہے؟ سے دیکھیں یہ جو آیت کھلی ہوئی ہے نا سامنے، یوحاربونا، یوحاربونا یعنی وہ جنگ کرتے ہیں، تو اسی سے لفظ نکلا ہے محاربہ. جنگ. ہاں محاربہ. ٹھیک 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 ٹھیک. یہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بس ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم صرف ڈاکٹر صاحبہ کی بات لیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ جلدی سے انمیوٹ کر کے بات کہیے. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے ڈاکٹر نجم السحر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی بس نماز پڑھنے چلی گئی تھی، مس ہو گیا. تھوڑا سا محاربہ کی میننگ پوچھنا چاہ رہی تھی. محاربہ کا مطلب جنگ کرنا، جنگ کی آیت، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے تم بھی ان سے جنگ کرو، تم بھی انہیں سزائیں دو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جی عائشہ آپ بولیے جلدی سے. آپ کو مائک کو میں انمیوٹ کرنے کا آپشن دے رہی ہوں لیکن آپ کا انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. انمیوٹ کریں، انمیوٹ کا آپشن دبائیں جلدی سے کریں، دیکھیں مغرب ہونے والی.
नहीं हो रहा, चलिए फिर आप ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है ना ग्रुप में। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।